أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. صدق الله العظيم. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم. آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں سحر کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن جس کا نام ہے رمضان میں بول. افطار اور سحر میں ہمارا ساتھ رہتا ہے اور ہم ہر پل یہی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ آپ تک الگ الگ ٹاپک لے کر آئیں, الگ الگ موضوع لے کر آئیں, پھر اس حوالے سے گفتگو کرتے رہیں اور ہمارے علماء کرام اپنی علم کی روشنی میں آپ لوگوں تک آپ کی رہنمائی کریں. یہی کوشش ہماری افطار پہ بھی ہوتی ہے, یہی کوشش ہماری سحر پہ بھی ہوتی ہے. آج کا بھی جو موضوع ہے بہت کامن تو ہے لیکن اس کے ساتھ بہت انٹرسٹنگ بھی ہے. بات کرتے ہیں امانت میں خیانت, یعنی کہ امانت داری کتنی اہم ہے ہمارے ایمان میں, ہمارے مذہب میں. اس حوالے سے ظاہر سی بات ہے جب ہمارے علماء کرام یہاں پہ بات کریں گے تو بہت سارے پہلو نکل کے سامنے آئیں گے. آپ کی ذات پاک ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جن کو دشمن بھی امین کہہ کر پکارا کرتے تھے, ہم ان کی امت سے آج جس معاشرے میں موجود ہیں آئے دن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی بات ملتی رہتی ہے, سننے کو آتا ہے اور بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے کہ امانت داری میں خیانت داری ہو گئی. امانت داری ایمان کا حصہ ہے. میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں جس انسان کا آخرت پہ یقین ہے, جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے, جو اس بات پہ خوف خدا دل میں رکھتا ہے, وہ کسی بھی حوالے سے
کسی بھی معاملے میں بے ایمانی نہیں کر سکتا، وہ کسی بھی صورت میں اپنی وہ ایمانداری نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یار زندگی میں کیا کریں کیا نہ کریں، میں کہتا ہوں جو بھی کریں پوری ایمانداری سے کریں، اللہ پاک ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے اس کام میں برکت نہ ڈالے۔ یہ میرے علماء کرام جب آپ کو بتائیں گے تو آپ بھی دنگ رہ جائیں گے، اور اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں کرنے کے لیے، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو مفتی حنیف قریشی صاحب ہیں ان کی طرف بڑھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بڑا خوبصورت قصص الانبیاء کا جو سلسلہ ہے وہ لے کے چل رہے ہیں، اور آج بھی اس سلسلے کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے اور پھر واپس آتے ہیں اور ہم پھر کنٹینیو کرتے ہیں آج کے اس موضوع کو۔ آئیے چل کے دیکھتے ہیں انبیاء کے بول۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، انبیاء کے بول میں ہمارا ذکر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ یہ سلسلہ جاری تھا، اور کل ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اللہ کے پیارے خلیل کو ایک بہت بڑی دہکائی ہوئی آگ کے حوالے کیا جانے لگا ہے۔ یہ آگ کیا ہے؟ 40 دن پوری قوم مل کر ایک بڑی جگہ پر لکڑیاں جمع کر رہی ہے، اور اس قدر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی نفرت ہے کہ منت مانتی ہیں خواتین کہ اگر ہمارا یہ کام ہو گیا تو ہم اتنی اتنی لکڑیاں اس آگ کے لیے جمع کریں گی۔ جس وقت آگ جلائی گئی، میلوں لمبے اس کے شعلے ہیں اور کوئی قریب نہیں جا رہا، اوپر سے پرندے نہیں اڑ رہے۔ اب اس قوم کے لیے ایک نیا مسئلہ درپیش آ گیا کہ اب آگ تو جلا دیے، اللہ کے خلیل کو اس آگ میں ڈالیں کیسے؟ کیونکہ کوئی اس کے قریب تو جا نہیں سکتا۔ شیطان ابلیس وہ انسانی صورت میں آتا ہے اور آ کر مشورہ دیتا ہے کہ ایک غلیل اور منجنیق کی طرح کی چیز تیار کرو اور اس میں باندھ کر اللہ کے نبی کو آگ میں ڈال دو۔ اللہ کے خلیل کو اس آگ میں جب ڈالا گیا تو آگ میں ڈالنے سے قبل فرشتے آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، اے اللہ کے خلیل، اگر آپ ہم سے کہتے ہیں تو ہم اس آگ کو بجھانے کی تدبیر کرتے ہیں، اگر آپ ہم سے کہتے ہیں تو ہم مالک کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس آگ سے بچائے اور آگ میں ڈالنے کے اس عمل سے آپ کو روک دے۔ اللہ کے خلیل کا کیا خوبصورت جواب ہے۔ آپ فرماتے ہیں حسبی من سوالی علمہ بحالی، اے فرشتوں میرے رب کا علم ہے، وہ مجھے جانتا ہے، میری حالت کو تم سے اور مجھ سے زیادہ جانتا ہے، جس حال میں وہ رکھے وہ حال گوارا ہے۔ اللہ کے خلیل کو جب آگ میں ڈالا گیا، آگ میں گرتے ہی مالک کی طرف سے اس آگ کے لیے حکم آیا۔ قرآن اس کو بیان کرتا ہے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ ہم نے آگ سے کہا اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ حضرت مولا کائنات مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ اگر صرف اتنا حکم ہوتا آگ کے لیے کہ آگ ٹھنڈی ہو جا تو وہ آگ اس قدر ٹھنڈی ہو جاتی کہ اللہ کے خلیل اس کی ٹھنڈک کی وجہ سے وصال فرما جاتے، لیکن جب فرمایا سلامن سلامتی والی ہو جا تو وہ آگ اس طرح سے گلزار بن گئی، ایک باغ کی کیفیت آپ کو محسوس ہوئی، اور اللہ کے نبی کے پاس اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا کہ جو ان کے قریب جا کر اس آگ کے اندر ان کی خوشیوں کا سامان کر رہے ہیں۔ اب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کا خلیل جل رہے ہیں، وہ اندر جل کے راکھ بن گئے ہوں گے، اور اللہ کا خلیل اندر ہیں، اور وہ جو باغ ہے، وہ جو آگ ہے، وہ ان کے لیے جنت کا باغ بنی ہوئی ہے۔ 40 دنوں تک، یہ بعض روایت میں آتے 50 دنوں تک یہ آگ دہکتی رہی۔ اللہ کا خلیل اندر ہیں، اللہ کی عبادت میں ہیں، اللہ کے ذکر میں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں تسبیحات پڑھ رہے ہیں۔ اب یہاں پر اچھوں اور بروں کا امتحان ہونے لگا ہے۔ یہ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ مسلم شریف میں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی کو جب آگ میں ڈالا گیا تو یہ جو چپکلی ہے، یہ جو گرگٹ ہے، یہ پھونک مارنے لگا، پھونک مار رہا ہے کہ میں آگ کو تیز کر رہا ہوں، اور ادھر ایک ابابیل کو دیکھا گیا،
پرندہ ہے، وہ اپنی چونچ میں پانی کے قطرے لا کر اوپر سے پانی پر آگ پر پھینک رہا ہے۔ اب اس سے پوچھے کوئی چپکلی تیری پھونک سے کیا ہونے والا ہے، اور کوئی اس ابابیل سے پوچھے کہ تیرے ایک پانی کے قطرے سے اتنا بڑا الاؤ جو آگ کا دہک رہا ہے یہ کیسے بجھے گا، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ناظرین و سامعین، اصل میں نیت کی بات ہے، اصل میں اپنی محبت کی یا اپنے بغض اور حسد اور نفرت کی بات ہے۔ جس ابابیل نے اللہ کے خلیل کے لیے محبت کا اظہار کیا اور ایک ایک پانی کا قطرہ لا کر پھینکتی رہی، دیکھیے اس ابابیل کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اور کعبۃ اللہ اور حرم شریف ان ابابیلوں کا، اس ابابیل کی آگے نسلوں کا مسکن بن گیا۔ اور وہ جو چپکلی ہے، اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ جو شخص بھی اس کو ایک ضرب میں قتل کرے گا اسے 100 نیکیاں ملیں گی، اور اگر ضربیں زیادہ ہوں گی تو نیکیاں کم سے کم ہوتی جائیں گی۔ اور اللہ کے نبی نے وجہ یہی بیان کی، فرمایا کہ اس چپکلی نے پھونک ماری تھی ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو۔ اب سوال تو یہ ہے کہ جس نے پھونک ماری تھی وہ تو کب کی مر چکی، یہ بعد والوں کو یہ سزا کیوں؟ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر بڑے قصور کریں تو سزائیں نسلیں بھگتتی ہیں، اور اگر بڑے کوئی اچھا کام کریں تو اس کے پھل بھی نسلیں کھاتی ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہیں ہماری نسلیں وہ امن و سکون کا پھل کھائیں گی یا کہیں ہمارے کیوں کی سزا بھگتیں گی، یہ فیصلہ بھی ہم نے کرنا ہے۔ اللہ کے خلیل کے لیے جب آگ ٹھنڈی ہوئی تو بجائے اس کے کہ نمرود، اور یہ نمرود کون ہے، 800 سال اس نمرود کی عمر ہے، 400 سال حکومت کی اس نے، تو یہ نمرود کو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ ظاہر و باہر کمال معجزہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس نے دیکھا، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ سر جھکا لے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشن کو دل و جان سے قبول کرے، اللہ کی توحید کا اقرار کرے، اپنے جرم سے توبہ کرے۔ لیکن اس کے برعکس انہوں نے مزید اللہ کے نبی سے ٹکر اور اللہ کے نبی سے مزید مخالفت شروع کی۔ چنانچہ ایک دن اللہ کے خلیل موجود ہیں تو یہ مناظرہ اور مباحثہ نمرود آپ سے کرنے لگا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ کے خدا کی کتنی طاقت ہے؟ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے کہ جو زندہ کرتے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو اب یہ ایک بہت بڑی دلیل تھی، تو یہ کہنے لگا کہ انا احیی و امید، اس میں تیرے رب کا کیا کمال ہے؟ یہ پاور تو میرے اندر بھی ہے کہ میں زندگی بھی دے سکتا ہوں اور میں موت بھی دے سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بتا کس طرح؟ مردوں کو زندہ کر کے دکھا۔ تو اس نے 2 لوگوں کو بلایا اور ایک بے گناہ کا سر اڑا دیا اور دوسرے کو کہا تو چلا جا۔ کہنے لگا یہ دیکھو جسے میں نے چھوڑ دیا میں نے اس کو زندگی دی، اور جس کا سر اڑا دیا میں نے اس کو موت دی۔ حالانکہ یہ اہل عقل کے نزدیک یہ دلیل بالکل بھونڈی سی ہے، اور یہ بالکل اللہ کے خلیل کا پلڑا بھاری ہے، لیکن اللہ کے خلیل نے دلیل کا انداز بدلا۔ خلیل اللہ نے فرمایا اچھا ربی، میرا رب وہ ہے یاتی بالشمس من المشرق فأت بہا من المغرب، جو سورج کو مشرق سے نکال کے مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اب اگر تو خدا ہے، تیری خدائی کا دعویٰ ہے، تو لے آ پھر تو مغرب سے طلوع کر، مشرق میں اس کو غروب کر۔ فبہت الذی کفر، مبہوت ہو کے رہ گیا وہ نمرود، اور اللہ کے خلیل کا یہاں بھی پلڑا بھاری ہوا۔ اللہ کے پیغمبر اللہ کے خلیل ہیں، ایک دن بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں یا اللہ تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے خلیل کہ آپ کا ایمان نہیں ہے کہ میں مردے زندہ کرتا ہوں؟ عرض کی مالک ایمان تو ہے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میرا دل مطمئن ہو جائے گا، میں حق الیقین کا درجہ پانے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندے پکڑیے، اسے اپنے ساتھ ہلا لیجئے۔ اللہ کے خلیل نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر 4 پرندے لیے، ایک کوا، ایک کبوتر، ایک مرغ اور ایک مور۔ ان کو لے کر انہوں نے اپنے ساتھ ہلایا اور ہلا کر ان کو کھلاتے پلاتے رہے۔ آپ نام رکھا ان کا، نام لیتے وہ دوڑ کے آ جاتے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے اب حکم دیا کہ اب ان 4 کو ذبح کرو۔ اللہ کے خلیل نے ان کو ذبح کیا، فرمایا ان کے گوشت کو مکس اپ کر کے قیمہ بناؤ، ان کے سر اپنے پاس رکھو۔ خلیل اللہ نے ایسے ہی کیا، فرمایا اب یہ تھوڑا تھوڑا گوشت 4 مختلف پہاڑوں پر ڈال کے آ جاؤ۔
اللہ کے خلیل نے تھوڑا تھوڑا قیمہ، وہ تھوڑا تھوڑا ان کا جسم کی وہ جو بنایا ہوا گوشت تھا، قیمہ تھا، اس کو انہوں نے مختلف پہاڑوں پہ جا کر ڈالا۔ پھر فرمایا اب وہ جن کا تم نے نام رکھا ہوئے ان کو بلاؤ۔ خلیل اللہ کے ہاتھ میں ان کے سر ہیں، آپ فرماتے ہیں فلاں آ جا، تو اب وہ جو پہاڑوں پہ رکھا ہوا قیمہ ہے وہ آ رہا ہے، اور جس جس پرندے کا سر ہے اسی کے پارٹ، اسی کے باڈی کے پارٹس آتے ہیں، اور وہ قیمہ آ کر اس کا پورا دھڑ بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر حیات کو پیدا فرما دیتا ہے، اور وہ پھڑ پھڑاتے ہوئے پرندے سامنے آ جاتے ہیں۔ اللہ کے خلیل کو مالک فرماتا ہے اے میرے خلیل، یوں ہی ہم قیامت کے دن مردوں کو زندہ کریں گے۔ معزز ناظرین و سامعین، کیا پیارا انداز ہے اللہ کے نبیوں کی تربیت کا، کیا پیارا انداز ہے اللہ کے نبیوں کی حیات کا۔ اللہ کے خلیل ایک دن عرض کرتے ہیں مالک ذرا مجھے دکھاتا نہیں ہے کہ یہ زمینوں میں کیا ہے اور آسمانوں میں کیا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے خلیل کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے زمین اور آسمان کی ہر چیز کو واضح فرما دیا، ہر چیز کو کھول دیا، ہر چیز آپ کے سامنے آیا ہو گئی، آسمان زمین ہر طرف۔ تو اللہ کے خلیل کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پر ایک شخص اتنا بڑا گناہ گار ہے کہ جو ایک مردے کو قبر سے نکال کے اس کو گناہ کا نشانہ بنا رہا ہے۔ تو اللہ کے خلیل غصے میں آ گئے، غضب میں آ گئے، عرض کی مالک اس کو پکڑ، اس کو تباہ کر، یہ اس قدر بڑا ظالم ہے کہ تیری زمین اور دھرتی پر یہ اتنا بڑا جرم کر رہا ہے۔ اللہ کے خلیل کی دعا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس ظالم کو، اس گنہ گار کو سزا دی۔ پھر مالک نے فرمایا خلیل تو نے ایک گناہ دیکھا، تڑپ گیا، ہم بھی تو ہیں روزانہ اس طرح کے ہزاروں کو دیکھتے ہیں، پھر بھی ان کا رزق بند نہیں کرتے، پھر بھی ان کے لیے ہم فوراً عذاب لے کر نہیں آتے، پھر بھی ہم نے اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے بند نہیں کیے ہوتے۔ عرض کی مالک تو کریم ہے، تو خلیل ہے، ہم تو تیرے عاجز بندے ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، اپنا خیال رکھیے گا، رمضان شریف ہے، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیے، قرآن مجید کی تلاوت کو جاری و ساری رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جی ہاں، ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ مفتی صاحب، خوبصورت بیان، اور آگے بڑھائیں گے پروگرام کو۔ آج کے موضوع پہ آئیں گے امانت میں خیانت۔ علامہ امین شہیدی صاحب، بسم اللہ کروں گا آپ سے، اور یہ جو آج کا موضوع ہے خاص طور سے یہ جاننا چاہتا ہوں میں بھی اور لوگ بھی، یہ جو ہم کہتے ہیں امانت میں خیانت، یہ امانت کا جب ذکر آتا ہے تو کیا یہ صرف رقم تک محدود ہے یا اس میں اور بھی آپ چیزیں شامل کر سکتے ہیں؟ بہت خوب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے جی، اس کا ایک حصہ لوگوں سے متعلق ہے، لیکن اگر مجموعی طور پر دیکھیں تو انسان کی زندگی میں کون سی چیز اس کی اپنی ہے؟ واہ 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 واہ، کوئی ایسی چیز ہے جو اس کی اپنی ذاتی ہو اور اس کی اپنی کریٹ کردہ ہو؟ واہ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے، بالکل، روزی اللہ کی دی ہوئی ہے، عزت اللہ کی دی ہوئی ہے، بے شک، شہرت اللہ کی دی ہوئی ہے، یعنی ہر چیز اس کی طرف سے ہے، بالکل۔ ایک دوسرا، ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں، موحد گھرانے میں پیدا کر کے ایمان کی دولت بھی اللہ نے دی ہے، یہ توفیق بھی اللہ کی دی ہوئی ہے۔ واہ واہ واہ۔ اب ہم جب ایک معاشرے میں بستے ہیں تو کچھ ہمارے مختلف انسانوں کے ساتھ تعلقات کی بنیاد پر ذمہ داریاں بنتی ہیں، اور کچھ اللہ کے حوالے سے ذمہ داریاں بنتی ہیں، اور کچھ اللہ کی مخلوقات کے حوالے سے ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ جو ذمہ داریاں ہماری بنتی ہیں وہ تمام ذمہ داریاں ہمارے پاس امانت ہیں، ہم ان ذمہ داریوں کو بنحو احسن انجام دے سکیں تو ہم نے امانت داری کا لحاظ رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس اعتبار سے بدن ہمارے پاس امانت ہے، ہم اس میں دینے والے کی منشا کے خلاف کوئی تصرف نہیں کر سکتے۔ واہ، روزی، رزق، پیسہ، کپڑا، شہرت، گاڑی، مکان اور جتنی بھی اس طرح کی نعمتیں ہیں، اولاد، بیگم، بچے، بہن بھائی، والدین، یہ سب ہمارے پاس امانتیں ہیں۔ ہم ان امانتوں میں اس طرح سے تصرف کے ذمہ دار ہیں جس طرح سے اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ بے شک۔ ہمسائے
ان کے اپنے حقوق ہیں، وہ حقوق ہماری جانب امانت ہیں اور ہم نے اسی طرح سے ان کے ساتھ بیہیو کرنا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح سے میرے اپنے بدن کے مختلف اعضاء کے مجھ پر حقوق ہیں اور میں اس کا امانت دار ہوں، اسی طرح سے لوگوں کے مالی معاملات ہیں. مالی معاملہ ایک معاملہ ہے لیکن بڑا اہم معاملہ ہے، چونکہ انسان کی زندگی میں دو چیزیں سب سے زیادہ گمراہی کا باعث ہیں، ایک مال اور دوسری جنسی شہوت. واہ شہوت ہر طرح کی ہے انسان کے وجود میں، بہت ساری شہوتیں ہیں، لیکن ان میں جو جنسی شہوت ہے وہ سب سے خطرناک ہے اور مالی شہوت ہے یہ سب سے خطرناک ہے. اس لیے اگر ان دونوں میں انسان کامیابی سے نکل جائے تو باقی چیزوں میں اللہ بڑا آسان پکڑتا ہے اس کو. اس لیے اگر آپ انبیاء کی زندگی میں بھی دیکھیں تو وہاں پر حضرت یوسف بنے اور اس مقام پر پہنچے تو اس مقام تک پہنچنے میں ان کو جس چیز نے سب سے زیادہ فائدہ دیا وہ ان کی نگاہوں کا احترام اور وہ جو جنسی خواہش کی دعوت تھی اس میں اللہ کے احکام کی امانت داری تھی. سبحان اللہ. اس میں حضرت یوسف کو یوسف بنا دیا گیا. واہ واہ واہ. یہی کیفیت انسان کی باقی زندگی میں ہے. چونکہ موضوع بڑا وسیع ہے اس لیے میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، باقی علماء سے استفادہ کریں گے اور پھر ایک ایک موضوع پر بات کریں گے انشاءاللہ. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. امانت کسی پر بھروسہ کرنے کو کہتے ہیں، یعنی امانت کی جو تعبیر لغوی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی پر بھروسہ کرتے ہیں تو یہ امانت ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کسی کے بھروسے کو توڑتے ہیں تو یہ خیانت ہے. بالکل. اب جب ہم نے یہ تعریف کی ہے تو اس کا جیسے شہیدی صاحب نے کہا کہ اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے، بہت وسیع. لیکن قرآن مجید کی یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں خیانت مت کرو، اور تم خیانت کرتے ہو جان بوجھ کر اور نہ تم خیانت کرو جان بوجھ کر. اب یہاں یہ جو آیت نازل ہوئی ہے تو بنیادی طور پر یہ ایک صحابی رسول سے رسول اللہ کا راز نہ رکھنے کا معاملہ سرزد ہو گیا، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جب حضرت ابو لبابہ سے حضور کا راز محفوظ نہ رکھنے کا یہ معاملہ سرزد ہوا، اس پر آپ نے اپنے آپ کو ملامت کیا اور خود کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا. اللہ کے نبی کو پتہ چلا تو حضور نے فرمایا ابو لبابہ اگر ہمارے پاس آ جاتے نا اور ہم تمہاری سفارش اللہ کے آگے کر دیتے تو اللہ معاف کر دیتا. اب تم ڈائریکٹ ہو گئے ہو تو اب بس انتظار کرو اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. 1 ہفتہ تک آپ بندے رہے، ضروریات کے لیے بیوی آپ کو کھول دیتی کوئی ضروری طبی وغیرہ. تو اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے ان کی معافی ہے، یہ آیہ مبارکہ اس پر نازل ہوئی. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو خیانت کا قرآن مجید کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے امانت میں خیانت کا، وہ راز پہ ہوا ہے، یعنی راز میں آپ سب سے زیادہ کسی پر بھروسہ کرتے ہیں تو اب اس بھروسے کو توڑنا یہ خیانت آ گئی. اسی طرح آپ کسی کے پاس اپنا مال رکھتے ہیں تو اب آپ کو بھروسہ ہے کہ میرا یہ مال اس کو یہ حفاظت سے رکھے گا، وہ اس کو ضائع کر دیتا ہے، اس نے آپ کے بھروسے کو توڑا، یہ مال میں خیانت ہے. اسی طرح اگر کوئی مرد ہے تو اس کی بیوی ہے تو اس کی عفت معابی اس کے پاس امانت ہے، یعنی اس کا بھروسہ ہے کہ یہ میرے بغیر یہ اپنے معاملات کو معاملہ خراب نہیں کرے گی. اب اگر وہ اس سے اپس اینڈ ڈاؤن کرتی ہے، اس نے اس بھروسے کو توڑا، یہ اس معاملے میں خیانت ہے. اسی طرح آپ کے اوپر گورنمنٹ نے ٹرسٹ کیا ہے کہ آپ اپنی ڈیوٹی اپنی نوکری کرتے ہوئے آپ بچوں کو صحیح پڑھائیں گے. جب آپ ٹیچر ہیں آپ اس پڑھائی کے دوران اپنی گپوں میں لگے رہے، آپ نے اس بھروسے کو توڑا، یہ اس میں خیانت ہے. ٹھیک ہے. آپ کسی بھی یعنی اس کا تعلق امانت اور خیانت کا یہ زندگی کے ہر شعبے میں ہے. یعنی اس وقت ہم ایک چینل کے حوالے سے ہمارے پاس وہ بھروسہ کر رہے ہیں کہ ہم ان کی ایک اچھے انداز سے ٹرانسمیشن کریں گے. اگر ہم جان بوجھ کر اس میں اپس اینڈ ڈاؤن کرتے ہیں، گڑبڑ کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، یہ اس میں خیانت ہے. یا جان بوجھ کے کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس سے کہیں نہ کہیں کوئی انتشار پھیل سکتا ہے، یعنی جس سے نقصان کا اندیشہ ہے.
تو یہ خیانت ہے. ایک چوکیدار ہے, اس کے ذمے اور بھروسے پر پورا گھر مالک نے رکھا ہے, پوری فیکٹری رکھی ہے, وہ سو گیا, یہ خیانت ہے. بالکل. تو اس طرح سے یہ امانت اور خیانت کا تصور یہ آہستہ آہستہ ہر بہت شعبے میں بڑھتا جا رہا ہے یہ معاملہ. بات اتنی سی تھی لیکن یہ آہستہ آہستہ بہت بڑھتا جا رہا ہے. لیکن بریک سے واپس آتے ہیں, یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. دیکھتے رہیے رمضان میں بول. السلام علیکم, خوش آمدید. یہ ہماری سحری کی ٹرانسمیشن, ہم آپ کے ساتھ رہتے ہیں اذان فجر تک, اور کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ ہی ہم بھی یہاں پہ سحری کریں, آپ ہمارے ساتھ سحری کریں, اچھی اچھی باتیں سنیں, نعت رسول مقبول سنیں, ہم سنیں, ثنا سنیں, یہ ساری باتیں چلتی رہتی ہیں. کوشش یہ کرتے ہیں رمضانوں میں جتنے موضوع نکال کے لا سکیں ان پہ ڈسکس کر سکیں. شاید کسی ایک دل پہ ہماری بات اثر کر جائے تو میرے خیال سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اسی میں کامیابی ہے. کوئی ایک انسان اس سال میں, کوئی ایک انسان بھی ہماری بات سمجھ گیا, ہم سمجھیں گے ہماری اس میں کامیابی ہے. ہم تو ایک کا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے کروڑوں میں, کوئی ایک انسان سمجھ گیا ہماری بات, ہم آگے بڑھیں گے. حضرت کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر ہے. شام کل سے بہت بہتر لگ رہے ہیں آپ, شام میں بھی میں نے آپ کو دیکھا آہستہ آہستہ. ہم نے یہاں دعا بھی کی آپ کے لیے, تو ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. باقی اور کوئی مسئلے مسائل ہیں بتائیں, ہم حل کر سکتے ہیں. نہیں بھائی, ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے, کچھ کرنا ہے. ہمارے مہمان بالکل بالکل. آپ جس اسٹیشن پہ جا رہے ہیں میں وہاں پہلے سے کھڑا ہوں. اچھا یار, ایک تو یہ بھی صحیح نہیں ہے ویسے. یہ آپس میں نا ہماری اب ذرا کیمسٹری بہت بہتر ہو گئی ہے پچھلے سال سے. حضرت میں اس طرف جانا چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ جیسے ابھی مفتی صاحب نے بھی کہا, علامہ صاحب نے بھی کہا کہ ہم امانت میں خیانت کو صرف پیسوں تک محدود رکھتے ہیں. یہ شاید سمجھایا, ہمیں پرسیو ایسے کروایا گیا, لیکن اس میں حقوق بھی شامل ہیں. اب حقوق میں کیا کیا شامل ہے اس پہ چلتے ہیں آپ کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی خوبصورت گفتگو مجھ سے پہلے ہو چکی ہے. یہ تو بات سمجھ آ گئی کہ امانت کسے کہتے ہیں. اب سمجھنا یہ کہ خائن کسے کہتے ہیں. آہا, واہ واہ. خائن اسے کہتے ہیں, حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ خائن اسے کہتے ہیں کہ کوئی بندہ آپ پر بھروسہ کر کے بات کر رہا ہو, اس نے ابھی آپ کے پاس امانت رکھوائی نہیں ہے, اس نے ابھی اپنا راز آپ سے شیئر نہیں کیا, آپ پہلے سے بدنیت ہو جائیں کہ میں اسے تکلیف دوں گا, اللہ کے ہاں وہ خائن ہے. حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ روتے ہوئے دیکھا. تو تمام صحابہ اکرام اہل بیت اعظام آپ کے قریب جمع ہو گئے. پوچھا یا رسول اللہ آپ اس قدر روئے کیوں؟ فرمایا مجھے بتایا گیا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب میری امت پر شر غالب ہوگا. صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سا وقت ہوگا؟ فرمایا جب میری قوم میں, میری امت میں دو خامیاں پیدا ہوں گی تو شر غالب ہو جائے گا. ایک, جب میری امت بد نظری کرے گی, نگاہوں کی حفاظت نہیں ہوگی. نمبر دو, جب میری قوم خائن ہوگی تو اس وقت میری امت پر شر غالب آ جائے گا. آج آپ دیکھیے شر غالب کہاں نہیں ہے, امت مغلوب کہاں نہیں ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو جس خوبصورت ڈھانچے میں سجا کر, خوشبو سے معطر کردار و سیرت کی خوشبو لگا کر پیش کیا تھا, وہ کون سا معاشرہ تھا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں بعض لوگوں کو آزمایا کرتے تھے کہ ان کا ایمان پہلے جیسا یہ ڈگمگا گئے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر پر ہیں, ایک چرواہے کو دیکھتے ہیں اور اپنے چہرے پر کپڑا باندھ لیتے ہیں, اور وہ چرواہا حضرت عمر کو نام سے جانتا ہے, فیس ریڈنگ سے نہیں پہچانتا. حضرت عمر اسے کہتے ہیں تمہارے پاس بکریاں ہیں, مجھے کچھ تھوڑا سا دودھ دے دو گے پینے کے لیے؟ تو وہ چرواہا کیا کہتا ہے, سنیے گا.
وہ چرواہا کہتا ہے میرے مالک نے مجھے بکریاں چرانے کا حکم دیا ہے، بکریاں بہت ہیں، دودھ بہت ہے، مگر دودھ دینے کا حکم نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فرماتے ہیں وہ مالک تو اس وقت نہیں دیکھ رہا، بکریاں ہیں، دودھ ہے، آپ کیوں نہیں دے رہے؟ ہاں تو وہ کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کے کہنے لگا تم کون ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے؟ اگر میرا مالک نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ معاشرہ تھا جس معاشرے کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترتیب دیا تھا۔ واہ فرمایا جو امانت دار نہیں اس کا ایمان نہیں، لا ایمان لمن لا امانت لہ۔ واہ واہ۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابن ماجہ کی روایت ہے، فرمایا جب بندے سے کوئی وعدہ کرے اور وہ اسے پورا نہ کرے، وعدہ خلافی کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے، اور تیسری بات امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، ہاں۔ فرمایا یہ منافق ہے، اللہ۔ اس کے ایمان کا شریعت انکار کرتی ہے۔ اور ایمانت آج ہم نے کس چیز کو سمجھا ہے؟ بات وہیں گھوم کر پہلی طرف آ جائے گی کہ ہم صرف رقم رکھنے یا دینے کو ایمانت سمجھتے ہیں۔ ایمانت صرف اس چیز کا نام نہیں ہے، اللہ کی توحید ہمارے پاس ایمانت ہے، بالکل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہمارے پاس ایمانت ہے، یہ اللہ کا قرآن ہمارے پاس ایمانت ہے۔ واہ واہ واہ۔ اگر واہ اللہ واہ ہی کی سب سے بڑی ایمانت، دیکھیں اللہ کے حبیب دنیا سے پردہ فرما گئے، وصال فرما گئے، اللہ کے نبی کے ساتھ سارے معجزات چلے گئے، اللہ کے نبی کا ایک معجزہ بطور ایمانت کے اس امت کے پاس ہے، وہ قرآن پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ اس امت سبحان نے اللہ۔ اس ایمانت کا کیا حق ادا کیا، یہ باقی کیا کرے گی، اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت سارے سوالات دماغ میں اٹھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انہوں نے واقعہ سنایا ہے، دیکھیے یہ ضمانت ہے، اب تو ہم ایڈجسٹمنٹ میں لگے ہیں، صحیح بات۔ نہیں یار کر دو یار، کیا فرق پڑتا ہے، اچھا ٹھیک ہے یار چل 150 زیادہ دے دے کر دوں گا میں۔ اب تو یہ والا ٹائم آ گیا نا کہ نہیں یار وہ تھوڑا، لیکن دیکھیں میں جب ہم کبھی قوانین کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں، یہ اکثر یہاں میرے پروگرام میں بات ہوتی ہے، جب ہم اسلامی قوانین کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو تھوڑی سی سختیاں موجود ہیں، لیکن ان سختیوں کا فائدہ دیکھیں آپ کتنا ہے کہ ایگزیکٹ چیز ڈیلیور ہوتی ہے، جو کہا گیا ہے، جو لکھا گیا ہے، جو ہمیں کرنا ہے، اس میں کچھ آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ اب اتنی ایڈجسٹمنٹ آج کل شروع ہو گئی ہے، آپ اگر بات کرتے ہیں، لوگ اتنے فخر سے چینلز پہ بیٹھ کے یہ بھی بتاتے ہیں کہ یار ہم نے یہ کیا اور اس کے بعد یہ ہو گیا، اور وہ کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو اینی وے احادیث مبارکہ کیا کہتی ہیں امانت میں، یہ میں نوید صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، میں آہستہ آہستہ آج کوشش کر رہا ہوں کہ ہم ذرا زیادہ گفتگو کر پائیں گے۔ صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یامرکم ان تودوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، صدق اللہ العظیم۔ محترم فیصل قریشی صاحب، موضوع وسیع بھی ہے، اساس بھی ہے، اور اس کا تعلق براہ راست آج کے ہمارے اس معاشرے سے بہت زیادہ ہے۔ بے شک بے شک۔ قرآن مجید فرقان حمید نے یہ اعلان کیا ہے کہ بے شک اللہ رب العالمین تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں جو اس کے اہل ہیں ان کے سپرد کرو۔ جب ہم امانت پر گفتگو کر رہے ہیں یہاں پر، تو چونکہ یہ سارے علماء کرام ہیں، یہ بات بھی جانی چاہیے کہ امانت کو اس کے اہل کے سپرد کرنا اور امانت کو اختیار کرنا، امانت سے رکھنا، یہ اللہ رب العالمین کا امر ہے اور یہ فرض ہے، بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہم عام طور پر ان چیزوں میں احتیاط نہیں برتتے، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بگاڑ ہے۔ آپ نے جس جانب اشارہ کیا، میں آپ کو عرض کروں کہ قرآن مجید فرقان حمید نے متعدد مقامات پر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں اور کسی کا کوئی کام کر دیا تو وہ بچیاں جا کے اپنے باپ کو یہ کہتی ہیں، یا ابت استاجروا ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بابت انہوں نے کہا کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا، تو وہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو مزدور بھی رکھو نا وہ بھی قوی اور امین ہو، یعنی آپ اپنے متعلق اپنے قریب اس آدمی کو رکھو جو امانت اور دیانت والا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امانت کے باب میں بہت زیادہ زور دیا۔ آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال
مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اعلان نبوت پر نبی علیہ السلام جو چیز بطور دلیل اور بطور حجت پیش کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے اس طرف سے دشمن کا لشکر آ رہا ہے تو بتاؤ، تم یقین کرو گے؟ وہ کہتے ہیں ہم یقین کریں گے۔ تو کیوں کرو گے؟ کہا آپ سچے ہیں، آپ نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی۔ سبحان اللہ۔ یعنی نبی علیہ السلام پر اتنا اعتماد کہ حجر اسود کے معاملے میں جب عرب کی لڑائی ہونے لگی مکہ والوں کی، تو نبی علیہ السلام نے انہیں ایک مشورہ دیا، اس پر پھر عمل ہوا، اور آقا علیہ السلام سب سے پہلے تشریف لائے، اور آپ نے پھر اس میں سب کو شریک کر کے حجر اسود کو اس مقام پر جو ہے وہ رکھ دیا جہاں اسے رکھنا تھا۔ تو امانت یہ انسان کے خد و خال کا تعین کرتی ہے کہ آپ کس قبیل کے ہیں۔ اگر آپ کے اندر خباثت اور آپ کے اندر جو ہے نا وہ نفس پرستی بھری ہوئی ہے، تو پھر آپ امانت لینے سے پہلے بھی بدنیت ہوں گے اور امانت لینے کے بعد بھی بدنیت ہوں گے۔ اور امانت کا یہ جو تصور ہم نے سمجھ رکھا ہے عام طور پر کہ جناب رقم ہے یا یہ ہے، اس وقت جو آدمی حکمران ہے وہ بھی امانت دار ہے، اور جس کو ہم حاکم بنا رہے ہیں شورائی نظام کے ذریعے، تو وہ آدمی جو شورائی نظام کے ذریعے وہاں پہنچا ہے، ایک تو ہم اس آدمی کا انتخاب کریں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں، یہ ابھی مفتی صاحب نے جو بول چینل کی بات کی، ہم اسی مثال کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اگر آپ کسی ایسے آدمی کا انتخاب کرتے ہیں کہ جناب وہ فسادی ہو، وہ جھگڑالو ہو، وہ غلط قبیل کا آدمی ہو، آپ اس کو اسکرین پر پیش کریں گے تو یہ اس اسکرین کے ساتھ خیانت ہے، یہ قوم کے ساتھ خیانت ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ صاحب کسی ایسے آدمی کو حاکم وقت بناتے ہیں کہ جو 2 نمبری کرتا ہے، جسے ووٹ کے ذریعے کہہ لیں، جو آپ اس کا انتخاب کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جناب یہ لوٹ کو سوٹ کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ 2 نمبری کر رہا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ قتل و غارت گری کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اپنا ووٹ اس کو اس بنیاد پر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے قبیلے کا ہے، یہ ہمارے خاندان کا ہے، یا یہ وڈیرا ہے، یا اس کا اثر و رسوخ ہے، کل میرے ناجائز کام کروائے گا۔ اس بنیاد پر آپ اس کو ووٹ دے کر اس مقام پر بھیجتے ہیں جس کا وہ اہل نہیں، تو آپ نے یہ خیانت کی ہے اور آپ نے اللہ کی حد کو توڑا ہے۔ آج ہماری پوری قوم کو اس باب میں سوچنے کی ضرورت ہے جناب فیصل قریشی صاحب کہ ہم اگر کسی کو ووٹ دے رہے ہیں تو کس بنیاد پر دے رہے ہیں؟ کیا اس کی دینداری دیکھ رہے ہیں؟ کیا اس کا تقوی، اس کی پرہیزگاری دیکھ رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین تو یہ بات قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں تقوی کی بات بتا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، امانتوں کا پورا خیال کرو۔ تو جناب حضور اس باب میں ہماری یہ گزارش ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی کہیں نہ کہیں جواب دہ ہے، اور یہاں اگر جواب دہ نہیں ہے تو کل قیامت کے دن جواب دہ ہے۔ ہمارے پاس یہ میری آخری بات ہے، اس کو توجہ سے سنیے گا، یہ موبائل اگر ہے تو یہ امانت ہے بچوں کے پاس والدین کی طرف سے۔ ویسے ہم اس میں کیا دیکھتے ہیں کیا نہیں دیکھتے، اس کے لیے بھی ہمیں جواب دہ ہونا ہے۔ اور میری آخری بات یہ ہے کہ میں آپ کے کان میں آ کے بات کہتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ فیصل آپ کے لیے میں مثال دے سکتا ہوں، چونکہ آپ محسوس نہیں کریں گے، میں مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، میں کوئی بات آپ کے کان میں کرتا ہوں کہ جناب یہ بات امانت ہے، اس کو آپ نے آگے کسی کو نہیں بتانا۔ مجھے بتائیے ہمارے معاشرے میں 95% لوگ ایسے ہیں جو اس باب میں خیانت کرتے ہیں۔ ہم کسی کی بات کو ہم آگے کیا کہتے ہیں، یار میں تجھے بتا رہا ہوں، اس نے مجھے بتایا تھا، تو کسی کو نہیں بتانا۔ یہ جو سلسلہ ہے یہ اسلام سے دوری کا سبب بن گیا۔ آپ تو یہ بات کر رہے ہیں، اب تو یہ فیشن ہے کہ آپ کہیں بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے کہتے ہیں یار کوئی نئی گوسپ تو سناؤ۔ گوسپ کیا ہے؟ گوسپ یہی ہے کہ آپ کسی کی لگائی بجھائی بیٹھ کے کر رہے ہیں، اور وہ ساری باتیں جو ہیں وہ اس میں چاہے سچ ہے چاہے جھوٹ ہے، وہ خیر وہ ایک الگ ہمارا پورا حکم الگ ہے، جھوٹ ہے تو اس کا حکم الگ ہے، بالکل، وہ تو پھر سچ ہو تہمت کے زمرے میں ہم چلے جائیں گے، وہ ایک الگ اور غیبت کی جو سزا اور اس کی جو قباحت ہے میں یہاں پر بیان نہیں کر سکتا، اور جو جھوٹ ہے وہ تہمت ہے، تہمت کی سزا اس سے بھی بڑی ہے۔ میں امین صاحب بات ہے نا کہ ہم نے روزے میں جتنی حلال چیزیں تھیں وہ چھوڑ دیں، جتنی حرام تھیں وہ نہیں چھوڑی۔ دیکھیے اب یہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے اس میں میں بہت سارے لوگوں کو نا کام کرتے ہوئے میں اپنی فیلڈ کی مثال دے سکتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں جیسے فار ایگزامپل ہمارا کام صبح 10 ساڑھے 10 بجے شروع ہوتا ہے،
اور ہم رات کو 9:30 10 بجے تک کام کرتے ہیں. اب اگر کوئی ایک ایسا اداکار ہے جس کی کوئی مجبوری نہیں یا وہ بنا بتائے اس کی یہ ڈیلی روٹین ہے کہ وہ جان کے لیٹ آتا ہے, تو یہ اسی چیز میں آ جاتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے یہ کہ خواہ سیٹ کے اوپر لیٹ آنا, خواہ لوگوں کو انتظار کروانا, خواہ لوگ بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں آپ کا کہ آپ آئیں تو کام شروع ہو, بیکاز یا تو آپ نے انفارم کیا ہوا ہوتا ہے تو چلیں وہ آپ اس غلطی سے نکل جاتے ہیں, یا پھر بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ خیانت کے اس میں میرے خیال سے یہ آتا ہے, اگر پروفیسر صاحب میں غلط نہیں ہوں, کہ آپ ایک فیکٹری میں جاب کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ جی میں نے اگلا مہینہ جو ہے وہ طے پایا کہ میں 1200 روپے پر ڈے پہ کام کروں گا. اب میں نے نوٹ, یہ میں اپنے اوپر لے لیتا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ یار یہ کام تو بہت آ رہا ہے, تو یہ فائدہ ہے کیونکہ آگے عید آنے والی ہے اور میں کپڑے بنا رہا ہوں بیٹھ کے, ٹھیک ہے. میں نے کہا فائدہ اٹھاؤ. میں نے مالک کو بولا, میں نے آپ کو بولا کہ حضرت اب آپ ایک کام کیجئے کہ آپ مجھے 3000 روپے دیں گے نا پر ڈے تو میں کام کروں گا, ورنہ ہم 10 لوگ بیٹھ جائیں گے. اور پھر اب وہ بیچارہ مجبور ہے, جو مالک ہے وہ تو دے گا پیسے. تو ایسے بھی لوگوں کو تھوڑا سمجھائیں, کیونکہ یہ اس طبقے میں بھی جو ہے نا یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی, آپ دیکھیں کئی جگہ پہ کچھ ریسٹورنٹس بند ہوئے, کن کی وجہ سے, شیفس کی وجہ سے. بہت سارے شیفس ہیں جنہوں نے بلیک میل کر کے ہڑتال کر دی, ریسٹورنٹ بند ہو گیا. ٹھیک ہے, مالک اگر کہیں بدتمیزی کر رہا ہے, کچھ کر رہا ہے تو طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے, لیکن کئی دفعہ بہت چھوٹے لیول پہ بھی بلیک میلنگ ہوتی ہے. آپ تو بھگت چکے ہوں گے. آپ کو ہمارا جملہ یاد رہے گا ہاں کہ اس ملک میں بچا ہوا وہی ہے جس کا ہاتھ نہیں پہنچا. جی پروفیسر صاحب, بہت سارے ایشوز ہیں اس پہ ڈسکس کیا جا سکتا ہے. السلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. اللہ تعالیٰ نے ان مومنین کی صفات بیان فرمائی ہے, مومنین کی, والذین هم لامانات وعہد راعون. مومن وہ ہے جو اپنی امانت وہ ذمہ داری جو اس کی سپرد کی گئی ہے اس کی حفاظت کرتا ہے, اپنے وعدوں کی حفاظت کرتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اذا کن فیک اربع خصال, اگر تجھ میں 4 خصلتیں پائی جاتی ہیں, 4 خوبیاں پائی جاتی ہیں, فلا علیک ما فاتک من الدنیا, پھر یہ نہ سوچو کہ تمہارے پاس دنیا کتنی ہے, اللہ نے تمہیں ساری نعمتیں عطا کر دی. فما علیک ما فاتک من الدنیا, پھر یہ نہ دیکھو مال کتنا ہے تمہارے پاس, اللہ نے اپنے خزانے کھول دیے تیرے. 4 خوبیاں. پہلی خوبی کیا ہے؟ حفظ و امانت, امانت کی حفاظت کرنے کی خوبی اللہ نے دی ہے. جو بھی ذمہ داری آپ کو دی گئی اسے آپ اچھی طرح نبھاتے ہیں, اللہ سے ڈر کر نبھاتے ہیں. اور تیسری صدق و حدیث, سچ بولنا, جب آپ بولتے ہیں سچ بولتے ہیں. اور تیسری خوبی حسن و خلیقت, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھا اخلاق دیا ہے, یہ تیسری خوبی ہے. اور چوتھی خوبی عفت فی طعمت, اور رزق حلال کھانا. یہ 4 خوبیاں اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو دی ہیں, پھر یہ مت دیکھو میرے پاس دنیا کتنی ہے, اللہ نے سب نعمتیں تجھے دے دی. تو یہ تو امانت ایسی چیز ہے جس کا بڑا وسیع مفہوم ہے. جیسے علماء نے بتایا, ہر وہ ذمہ داری جو معاشرہ آپ کو دیتا ہے, ہر وہ ذمہ داری جو اللہ نے آپ کے ذمہ لگائی, روزہ امانت ہے, نماز امانت ہے, زکوٰۃ امانت ہے, یہ اللہ کی امانتیں ہیں. ان کی حفاظت یہ ہے کہ ہم ان کو اسی طرح ادا کریں جس طرح اللہ کا مطالبہ ہے ہم سے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب سب سے پہلی چیز جو اللہ اٹھائے گا وہ امانت ہوگی. امانت ختم ہو جائے گی لوگوں سے. لوگ سنیں کہ فلاں قبیلے میں ایک امانت دار آدمی ہے, جب اس کے پاس جائیں گے سب سے بڑا بددیانت ہوگا. ہاں جی. تو یہ چیز ایسی ہے, امانت اس کی حفاظت کر ایمان کا تقاضا ہے. جیسے شیخ صاحب نے فرمایا, وہ شخص جس میں امانت کی حفاظت کا جذبہ نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین ثم آمین. اور بڑی خوبصورت بات ہے یہ. لیکن پروفیسر صاحب آپ جب بات کر رہے تھے میں یہی سوچا تھا, وہ جو حلال رزق کمانے والی بات ہے, تو میرے خیال سے اگر آپ امانت داری کے ساتھ چلتے ہیں تو آٹومیٹکلی جو رزق ہے وہ حلال ہی ہوتا چلا جاتا ہے میرے خیال سے. تو شاہ صاحب کیا حال ہیں آپ کے؟ شاہ صاحب آپ کی طرف ایک میں سوال اب آپ کی طرف پھینک رہا ہوں. دیکھیے یہ بڑی ضروری بات ہے
ہیں بڑی ضروری بات ہے شاہ صاحب یہ کہ کیا والدین پہ جو بچوں کی پرورش ہے وہ بھی امانت ہے؟ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت سورہ ملک کے اندر 12 فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. واہ واہ. فرمایا ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم تم کو آزمائیں کہ تم میں سے کون نیک عمل کرتا ہے. تو جیسے شہیدی صاحب نے توجہ دلائی کہ اصل یہ ہماری زندگی اللہ نے ہمیں امانت دے کے بھیجی، بے شک. جس کے بارے میں ہمیں پوچھا جائے گا. یہ وقت جو ہم سانس لے رہے ہیں یہ ہمارے پاس ایک امانت ہے. اور جیسے حدیث بیان کی فرمایا منافق کی یہ علامت میں سے کہ جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، جب امانت لکھائی جائے تو امانت میں خیانت کرے. یہ منافق کی علامت. جی جی. اب یہ باتیں ہم سب کو تو پتہ ہے سر، لیکچر ہم سب دے لیتے ہیں، ہر جگہ لیکچر ہی چل رہا ہے. اصل چیز کردار ہے. تو ماں باپ کے لیے بھی جیسے آپ نے توجہ دلائی لیکچر دینا بھی ضروری ہے، لیکن اپنا کردار اصل چیز ہے. کردار ہم کئی جگہ لیکچر بھاجنے کے آپ ایسے لیکچر چلیں، اسی شخص کو جب ہم دیکھ رہے ہیں تو اس کا عمل نہیں ہے. تو اصل معاشرے میں سب سے بڑا جو ناسور ہے وہ صرف سر ہر بندہ لیکچر دے رہا ہے. میں بھی، آپ بھی، فی زمانہ ایک بڑی تعداد. میں نہیں لیکچر دیتا بھائی، میں لیکچر کے پیسے لیتا ہوں تب دیتا ہوں. ایک مثال دے رہا ہوں میری جان، آپ کو مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے. اصل چیز عمل نہیں ہے. ہاں ہم جہاں سے مار کھا. اسی طرح ماں باپ اگر بچوں کو صرف لیکچر ہی دیتے رہے تو سر یہ امانت ہے. اولاد کی تربیت. خود آپ الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں اور بچوں کو آپ لیکچر دیے جا رہے ہیں. بچہ کیا کرے گا؟ بچہ تو گھوم جائے گا. اسی لیے بتایا جائے گا کہ نیک اولاد، دیکھو نا کہا والدین کے لیے کیا ہے؟ صدقہ جاریہ. بالکل. ان کو دنیا میں بھی اگر کسی کا بیٹا ترقی کرتا ہے، بیٹی کس کا؟ ماں باپ کا سر فخر سے بلند ہے. بالکل. دنیا میں بھی ان کی عزت ہے، یار فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کی بیٹی ہے. اور مرنے کے بعد بھی یہ اولاد، تو یہ ایک اہم ترین فریضہ ہے سر. جو ہم اولاد ہمارے ماتحت ہے، اگر ان کی تربیت اچھی نہیں کرتے سر معاشرے کے لیے وہی اولاد ناسور بن جاتی ہے، زہر قاتل ہے. اور اگر ہم نے تربیت اچھی کر دی تو وہی اولاد ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں خزانہ ہے اور معاشرے کا ایک مستقبل روشن ہوگا. تو واقعی سب سے ایک اہم جو اس لیے فرمایا بچے کی سب سے پہلی تربیت گاہ ماں کی گود ہے، ماں کے ساتھ باپ بھی ہے. تو والدین کا کردار، ان کا عمل، ان کا یہ اولاد کی تربیت کے لیے بے حد ضروری ہے. اچھا جی، کالر ہے ہمارے پاس. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اسحاق کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ فیصل بھائی، میں اسحاق بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی اسحاق. جی اسحاق بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. اچھا فیصل بھائی، میرا یہ سوال تھا کہ امانت میں مطلب اگر ہمیں کسی نے امانت رکھوا دی ہمارے پاس اور ہم سے زیر استعمال آ گئی، ہم نے استعمال کر لیا اس کو، اب جو وہ لوٹ کے آئے، اب ہمارے پاس لوٹانے کے وسائل نہیں ہو رہے، تو پھر اس متعلق کیا کیا جائے؟ اب وہ تو کہہ رہے ہیں امانت تھی، تو یہ بھی خیانت میں شامل ہے یا پھر؟ جی پہلے مفتی حنیف قریشی صاحب. جی اس میں فیصل بھائی یہ بڑی پچھلی آپ بات کریں، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. جی پچھلی بات سے ہم ایک بات آگے ہم لے کے آتے ہیں کہ یہ جو اجارہ ہے وقت کا، مثلاً ایک مزدور ہے، اس نے مزدوری کرنی ہے اور ایک عرف کے اندر طے ہے کہ اس مزدوری کا وقت صبح 8 سے لے کر شام 4 تک ہے، یعنی 8 گھنٹے. اب ان 8 گھنٹوں میں جو عرفی طور پر نماز کا وقت ہے یا کھانے کا وہ منا ہوگا. اس کے علاوہ اگر وہ فرض نماز یا جو واجب یعنی جتنی نماز پڑھنی چاہیے اس سے بڑھ کر وہ اپنے نوافل کی طرف جاتا ہے تو فقہائے کرام نے اس کو بھی درست نہیں لکھا ہے. اب جو سوال بھائی صاحب نے کیا ہے کہ میرے پاس کسی نے رقم رکھوائی تو کیا میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں یا استعمال نہیں کر سکتا؟ اس کی 2 صورتیں ہیں. اصل تو تقوی یہ ہے کہ آپ کے پاس جس نے پیسہ رکھوایا ہے تو آپ وہ سیم اٹ از وہ نوٹ بھی اسی طرح سنبھال کر رکھیں. اگر مثلا اس نے آپ کے پاس ہاتھ میں آپ کے رقم دی ہے، فار ایگزامپل 10,000 روپے دیے، 10,000 روپے، ان کو آپ اسی طرح رکھیں گے، اس میں آپ تصرف نہیں کر سکتے. جی بالکل. لیکن دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اس نے اکاؤنٹ میں بھیجیں یا آپ کے پاس ایزی پیسہ کے ذریعے یا مختلف اور انداز سے بھیج دیے اور مدات میں بھیج دیے. تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو آپ کے پاس اور رقم اپنی ذاتی موجود ہے، یعنی آپ کے اپنے اکاؤنٹ میں اپنی رقم موجود ہے تو آپ وہ خرچ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ اگر رقم موجود نہیں تو آپ اس
رقم کو سیم اٹ از اسی طرح سے آپ نے رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ جو ہے کہ کسی نے رکھ لیے تو میں نے استعمال کر لیا, یار وہ آئے گا تو دیکھیں گے, یہ درست نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی خیانت ہے. چلیں جی چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں, کہیں مت جائے گا. یہ ویسے اچھا ہے یہ. جی ہاں, السلام علیکم, ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید. اور امانت میں خیانت کے حوالے سے بہت ساری باتیں چل رہی ہیں. ایک سوال اور ہے چھوٹا سا کہ میں کسی کو پیسے دیتا ہوں کہ بھائی یہ جا کے XYZ کو دے آؤ, اور رستے میں اس سے وہ پیسے چھن جاتے. اکثر و بیشتر جو کمزور ہوتا ہے ہمارے یہاں, اس پہ بڑا پریشر ڈال دیا جاتا ہے کہ میں نے پیسے تمہیں دیے تھے اور تم ہی اب مجھے واپس کرو گے. وہ بیچارہ پھنس جاتا ہے اس چکر میں کہ میں نے تو تمہیں امانت دی تھی, اب تم ذمہ دار ہو ان پیسوں کے ضائع ہونے کا. تو اس پہ کیا احکامات موجود ہیں, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے فیصل بھائی, گزارش یہ ہے کہ امانت اگر آپ نے کسی کو دی, عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ امانت میں کوئی زیادہ لکھت پڑھت نہیں کی جاتی. جی, امانت آپ نے اس کے اہل کے سپرد کر دی, مشہور ہوتا ہے کہ یہ آدمی میری امانت کو امانت رکھے گا. تو اب جس گھر میں اس نے رکھی وہاں پر آگ لگ گئی, زلزلہ آ گیا, کوئی حادثہ ہو گیا, تو ایسی صورت میں جس کا مال تھا وہ ضائع ہو گیا, وہ اس سے مطالبہ نہیں کر سکتا کہ مجھے وہ مال لٹاؤ, اس لیے کہ اس نے امانتاً رکھوایا تھا. اسی طریقے سے جس شہر میں ہم رہتے ہیں یا پورے ملک میں اس وقت حالات ایسے ہی ہے کہ اگر آپ نے کسی کو کوئی رقم دی, کسی فیکٹری کے مالک نے دی, کوئی چیک دیا کہ جاؤ یہ بینک سے لے آؤ پیسے ہمیں فلاں کو دینے, اور بینک سے نکلتے ہی اسے کسی نے لوٹ لیا, باہر راستے میں اس پر حملہ ہو گیا, تو ایسی صورت میں بھی وہ آدمی بری الذمہ ہے چونکہ وہ ایک کام میں لگا ہوا تھا. اسی طریقے سے باہر سے آپ کسی کی کوئی امانت لے کے آ رہے ہیں, موبائل لے کے آ رہے ہیں, اعلیٰ ازل قیاس کوئی بھی چیز ہے, رقم ہے, تو ایسی صورت میں اگر وہ آپ سے ضائع ہو جاتی ہے, چھن جاتی ہے, تو آپ اس کے جواب دہ نہیں ہیں, عند اللہ بھی اور عند الناس بھی. لیکن اس میں ایک گزارش یہ ہے کہ اس باب میں جھوٹ بولنا اور حفاظت نہ کرنا, یعنی آپ کے پاس میں نے امانت رکھوائی تو آپ وہ دراز, وہ اپنا دفتر, وہ گھر اگر کھلا چھوڑ کے جاتے ہیں, چوروں کے سامنے رکھ کے جاتے ہیں, تو یہ تو پھر آپ خود موقع فراہم کر رہے ہیں. یہ اس باب میں نہیں ہے. اس باب میں ہے کہ آپ پورا انتظام کریں حفاظت کا جو آپ سے ہو سکتا ہے, اور اس کے باوجود وہ چیز ضائع ہو جائے, چھن جائے, آپ نے کسی کو یہاں سے بائی روڈ بھیجا کہ یہ چیز میری حیدرآباد میں پہنچا دو, جی جی, تو وہ چیز وہاں پر اس کی ذمہ داری ہے با حفاظت پہنچانا. لیکن اگر وہ با حفاظت نہیں پہنچتی, راستے میں چھن جاتی ہے, تو جواب دہ نہیں ہے. کوئی حادثہ ہو گیا, آپ کو محمد علی شاہ صاحب نے 50 لاکھ روپے دیے کہ یہ آپ پہنچا دیں, تو وہ اگر ضائع ہو گئے تو محمد علی شاہ صاحب آپ پابند نہیں ہیں ان کو دینے کے. جی شاہ صاحب, اسی طرح اسی طرح جن دینی اداروں کو, ویلفیئر والوں کو زکوٰۃ اور خیرات ملتی ہے, یہ غریب کے لیے ہے. جی جی, یہ مستحق کے لیے ہے. واہ, اگر وہ وکیل ہے, کیونکہ ان کا تو کام تو صرف وہ تو سمجھ رہے شاہ صاحب, لیکن آپ کو یہ علم ہوگا کہ لیگلی 40% الاؤ ہے ان کو. کس کو؟ یہ ایڈمنسٹریشن کے. میری میں یہ این جی اوز کی. جس طرح لیگلی کی بات نہیں, یہ شریعت کی بات ہے. اچھا, آپ کا گورنمنٹ کی کیا حیثیت ہے؟ یہاں معاملہ قانون شریعت کا ہے. والعاملین علیہا کے تحت آپ متعارف طریقے سے کر سکتے ہیں. اب اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ زکوٰۃ تقسیم کرنے کے لیے ایک بندے کو ہائر کر رہے ہیں جس کی تنخواہ 2.5 لاکھ روپے ہو. او بھائی, یہ کام تو 50,000 میں بھی ہو سکتا ہے. یہ جو آپ نے اوپر کے 2 لاکھ دیے, یہ قوم کے پیسے کے اندر خیانت کی ہے. جی جی, تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اس میں یہ کہہ کر کے والعاملین علیہا کے اندر آپ یہاں سے ٹکٹ کروائیں اور یہاں سے جناب والا فرسٹ کلاس میں ٹکٹ کر کے اسلام آباد جائیں. بھائی آپ ریل میں بھی تو جا سکتے تھے, آپ بس میں بھی تو جا سکتے تھے. یہ جو بزنس کلاس کے آنے جانے کے ٹکٹ ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں. جی شاہ صاحب, میں اس میں بنیادی باتیں کر رہا ہوں, ہمارے پریشان ہو گئے, ٹرپ ہو جاتا ہے تھوڑا سا. میں جو بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں, یہ مدارس کو بھی دیتے ہیں, جی, محتمین میں بھی لازمی ہے کہ وہ مستحق بچوں پہ لگائے. جی جی, اسی طرح جو NGOs ہیں ان کو بھی چاہیے دیانت داری, کیونکہ وہ بیچارے غریبوں کا مال ہے, آگے آپ کے سامنے غربت ہے. اگر وہ دیانت داری سے نہیں کرتا, وہ بددیانتی کر رہا ہے, امانت میں خیانت ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں سرکاری ہاسپٹل میں جو میڈیسن ہے, میڈیسن غریبوں کے بہت لمبی لسٹ ہے شاہ صاحب. لیکن کیا ہو رہا ہے, یہ تو آپ ایک پورا ایسا کھاتا کھول رہے ہیں.
اللہ اکبر. آپ دوسرے کی توجہ دلانی نا سر, پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ بتائیں, نشاندہی کریں. ہم بیٹھے ہوئے کہ اب میڈیسن سرکاری ہاسپٹلوں میں, پرائیویٹ تو علاج کرا نہیں سکتا, وہاں اس بیچارے کو میڈیسن نہیں ملتی, وہ دھکے کھا رہا ہوتا ہے, رول جاتا ہے, جس کی سورس آتی ہے, یا معاذ اللہ ہاسپٹلوں میں جو حالات ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کتنا بڑی بدقسمتی ہے کہ یعنی وہ پیسے, غریب آدمی تو جائے گا نا. اسی طرح سے تیسری بات سر, اگر آپ اس پہ غور کریں, ہمارے یہاں بددیانتی تک تو ایک بڑا ایک معاشرہ ہر طرف, لیکن اسی طرح یہ ایک نیا سوال اڑ گیا یہ شاہ صاحب کی بات میں سے کہ شرعی طور پہ کتنا الاؤ ہے ایسی جو این جی اوز ہیں یا ایسے جو لوگ ہیں ان کو شرعی طور پہ کتنا پھر الاؤ ہے. لیکن چلیں بریک لیتے ہیں, بریک سے آگے میں اس کا جواب لیتا ہوں. جی ہاں, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور محمد علی شاہ صاحب نے ایک الگ کھاتہ کھول دیا ہے. شاہ صاحب اس پہ بہت سارے سوالات ہیں. بہت کھاتے ہیں سر یہ بی سی والے جو ہیں, جن کے پاس بی سی رکھوائی جاتی ہے, بی سی لوٹ کے چلے جاتے ہیں. سلمان قریشی اتنے موضوع ہیں, میری کمیٹی تو اس کے پاس ہے. ہاں بی سی والے لوٹ کے چلے جاتے ہیں. کیوں کاٹ دینا. ہاں فیصل قریشی صاحب, کب ملے گی میری کمیٹی. بہت معاملات ہیں سر. شاہ صاحب آپ سے بھی, اور یہ سب سے میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ شرعی طور پہ آپ لوگوں میں کتنا اس کا پرسنٹیج ہے کہ آپ اتنا یوز کر سکتے ہیں فار ایڈمنسٹریشن, فار سپورٹنگ پروگرام اور یہ سارا کچھ. دیکھیے بنیادی طور پر یہ جو مالی معاملات ہیں نا یہ بڑے حساس ہیں. بہت میں نے پہلے بھی حساس عرض کیا آپ سے, جو بندہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ مجھے پیسے دو, میرے ذریعے سے یہ کام ہو, وہ ایک بہت بڑا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھاتا ہے. بالکل آسان کام نہیں ہے بے شک. اس کے لیے یا اس کے اندر اتنا ایمان ہونا چاہیے کہ وہ پائی پائی کا حساب کر سکے, یا اس کو اتنا بے ایمان ہونا چاہیے کہ اس کو کوئی فکر نہ ہو, چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ پیسے بٹورے. جی جی, درمیان کی کوئی راہ نہیں ہے. واہ 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 واہ. بھائی آج ہیڈ لائن ختم کر دی, آج ہیڈ لائن دربار. باہر نکل کے باؤنڈری سے باہر 6 رنز. جی چونکہ یہ مسئلہ جو ہے ایسے ہی, آپ کسی ایک گاڑی پر سامان لاتے چلے جائیں, ایک اس کی کیپیسٹی ہے, بالکل, اس سے زیادہ جتنا آپ لا دیں گے گاڑی بڑھ جائے گی, ٹائر بڑھ جائیں گے, سسپینشن. یہاں پر ایک آدمی کتنا اٹھا سکتا ہے. یہاں پر اگر قرآن کریم دیکھیں آپ, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. سوئی کے نوک کے برابر بھی اگر میری طرف کسی کا حق آتا ہے میں کیسے اس کا جواب دے سکتا ہوں. میں یہاں پر آپ کے جوتے کے اندر اگر ریت کا ایک چھوٹا سا باریک سا دانہ ہو, صرف آپ 10 قدم چلیں گے تو اس کے بعد آپ کو تکلیف شروع ہو جائے گی. اس کی حیثیت کیا ہے, لیکن آپ دیکھیں چل نہیں سکتے آپ پھر. ٹھیک ہے, یہاں پر آخرت کا معاملہ ہے, قبر کا معاملہ ہے. قبر کے معاملے میں اتنی غفلت ٹھیک نہیں ہے. میں بہت بڑے بڑے اچھے مذہبی لوگوں کو جب دیکھتا ہوں تو ان کی جرأت پر مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. بڑے جری لوگ ہیں, بہت بہادر لوگ ہیں, واقعی ان جیسا بہادر اور کوئی نہیں ہے. چونکہ دین کا پیسہ, مظلوم کا پیسہ, غریب کا پیسہ جس انداز میں خرچ ہو رہا ہے اس کے لیے واقعی اتنا بڑا دل چاہیے کہ آدمی اس کو تحمل کر سکے. آسان کام. اگر ایک بکرے کو ذبح کیا جائے تو ہم کہتے ہیں حلال ہے, چوری کر کے لا کے ذبح کر کے کہتے ہیں یہ حلال ہو گیا. آپ وہ جو چوری کر کے لا رہے ہیں اس میں اور ذبح کیے بغیر ایک بکرے, مرے ہوئے بکرے میں فرق کیا ہے؟ کبھی سوچا؟ وہ جو مر گیا بکرا, وہ آپ اگر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ خود مر گیا تو آپ کبھی نہیں کھاتے. کہتے ہیں بھائی اس سے کراہت آتی ہے چونکہ وہ حرام ہے. لیکن آپ جب چوری کر کے لا کے اسی کو ذبح کرتے ہیں تو وہ حرام حلال کیسے ہو جاتا ہے؟ بڑے 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 جانور چوری ہوتے ہیں بھائی, اور ہمیشہ ہوتے ہیں. یعنی ہاں ہمیشہ. اچھا یہ جو گندم چوری ہوتی ہے, ہاں یہ جو ابھی گندم 1 لاکھ بوری سندھ کے مختلف گوداموں سے چوری, آپ تصور کر سکتے ہیں یہ گندم چوری ہو کر جاتا کہاں ہے, اور جن کے پیٹ میں جاتا ہے ان کو خیال ہوتا ہے یہ کتے کی گوشت کی طرح سے, جی بالکل, یہ خنزیر کے گوشت کی طرح سے, یہ اسی حرام خون کی طرح سے. حرام اور حلال میں فرق کیا ہے؟ کیا صرف چھرا پھیرنا؟ جی چھرا پھیرنا تو دیکھیں میں نا بڑا حیرت زدہ ہوں, اس پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا, میں ہی بولتا رہتا ہوں اکیلا بیٹھ کے
کہ سیلاب زدگان کے لیے پیسے آئے اور اس اکاؤنٹ میں سے پیسے ہیک ہو گئے. کہہ رہے ہیں وہ اکاؤنٹ ہیک ہو گیا اور وہ پیسے نکل گئے اس میں سے, اور اس پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے. فیصل بھائی بولتا ہی نہیں ہے اس یہ پہ. جو حرام اور حلال والا معاملہ ہے اس پر جتنا بولیں کم ہے, چونکہ ہم متوجہ نہیں ہیں. دیکھیں حرام کے اندر آگ ہے, حرام کے اندر آگ ہے. یہ جو آپ پتھر ہیں, 2 پتھروں کو یوں رگڑتے ہیں تو آگ نکلتی ہے. یہ آگ کہاں پر ہے؟ نظر آ رہی ہے؟ نہیں نظر آ رہی. اس کے اندر ہے, اس کے اندر ہے, صرف رگڑنے کی دیر ہے. انسان کے حرام فعل کے اندر آگ چھپی ہوئی ہے, حرارت چھپی ہوئی ہے. آپ کی آنکھیں مرنے کے بعد کھلیں گی تو وہ نظر آئیں گی. لیکن اگر کوئی بندہ اس دنیا میں پاکیزہ ہو, حلال کھاتا ہو, اس کے اعضاء و جوارح اپنے امانت داری کا خیال رکھتے ہوں, تو اس کی آنکھیں یہاں پر کھل جاتی ہیں, اسی دنیا میں کھل جاتی ہیں. جن کی آنکھیں اس دنیا میں کھلتی ہیں وہ آگ کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور حلال کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ, ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے. ایک روزی, ایک پلیٹ میں آپ کے پاس کھانا آتا ہے نا, یہ کھانا ہو سکتا ہے خون ہو, پس ہو, مردار ہو. بظاہر وہ بڑی اچھی بریانی ہو, لیکن اس کے اندر جو ہے وہ نجاستیں ہوں. پردہ ہٹے تو آپ کو وہ نجاست نظر آئے گی, ورنہ نظر نہیں آئے گی. اللہ اس اکبر. چیز کا خیال. لاہور میں اذان فجر کا وقت ہو گیا ہے, چل کے سنتے ہیں اور پھر واپس آ کے کنٹینیو کرتے ہیں. زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری الحمدللہ زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری. کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر, رلاتی ہے عاشق کو یاد مدینہ زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری اور دیکھ کر خلد بری دل میں کہا یہ فوراً دیکھ کر خلد بری دل میں کہا یہ فوراً کس نے تصویر مدینے کی اتاری ساری کس نے تصویر مدینے کی اتاری ساری اور ایسا اللہ سلطان بنایا تجھ کو آقا ایسا اللہ نے سلطان بنایا تجھ کو کہ رب کی مخلوق بیکاری
ساری رب کی مخلوق بیکاری ہے تمہاری ساری. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں رب کی مخلوق بیکاری ہے تمہاری ساری. اور آپ کے ایک اشارے پہ خدا بخشے گا یا رسول اللہ سونے آپ کے بس ایک اشارے پہ خدا بخشے گا تو پھر بات بن جائے گی میں گیسے ساری حسنین کے صدقے بات بن جائے گی میں گیسے ہماری ساری. اور نبی اذهبوا الى غیری میرے حضور کے لب پر انا لگا ہوگا. خود حشر میں جب سید الورا کے چلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے نصیر ان کے سوا کون گئے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے بات بن جائے گی میں ویسے سبحان اللہ سبحان اللہ. خوبصورت 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 انداز اور خوبصورت کلام اور بہت بہت دل و جان سے آپ دونوں نے اور بہت خوبصورتی سے پیش کیا اس کلام کو. ماشاءاللہ خوش رہیں آپ دونوں, بہت خوش رہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بڑے محو کے سن رہے تھے, انداز اتنا اچھا تھا کہ انہوں نے اپنی طرف ایسے مدعو کر لیا کہ بس. آپ کی وہ والی مسکراہٹ بھی ہم نے نہیں دیکھی نعت کے دوران جو کبھی کبھی آپ کل آئی تھی ہلکی سی. وہ کل اور بات تھی, لیکن آج ماشاءاللہ. ہاں کیا بات. میں حضرت کی بات میں بریکٹ لگا رہا تھا کہ نہیں بریکٹ کی ضرورت نہیں ہے, آپ فل اسٹاپ کے بعد شروع کریں. اب ہماری جو ویلفیئر این جی اوز اس میں کام کرنے والے اس وابستہ لوگ ارب پتی بن جاتے ہیں, کروڑ پتی بن جاتے ہیں. اس کو سمجھیں, اگر واقعی وہ حق ادا کریں تو اس سسٹم میں. دوسرا حضرت, اب یہ جو لوگ حج عمرے پہ جاتے ہیں بیچارے, ابھی وہ حاجیوں کے پیسے جمع ہوتے ہیں, انہوں نے حج پہ جانا ہے, عمرے پہ جا رہے ہیں, ان کے پیسے جمع ہو رہے ہیں. بزرگ بی بی ایسی ہیں ساری زندگی بیچاری نا کچھ پیسے جمع کر کے عمرے کے قابل ہوتے ہیں, حضور کے دربار جائیں گے, بیت اللہ کا, ان کے ارمان ہوتے ہیں, وہ امانت رکھواتے ہیں, ان کو پیسہ دیتے ہیں کہ ہمیں حج پہ جانا ہے. ہم ان کے ساتھ جو دیکھیں فراڈ تو دیکھیں نا شاہ صاحب بہت ہو رہا ہے, اور ظاہر سی بات ہے بہت آسان ہے مذہب کے نام پہ کسی بھی طرح سے فراڈ کرنا, وہ چاہے آپ پولیٹکس میں کر رہے ہوں, چاہے آپ حج پہ کر رہے ہوں, یا آپ مقدس مقامات پہ لے جانے کے حوالے سے کر رہے ہوں. حدیث میں بیان کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن دھوکہ کھا جاتا ہے مگر دھوکہ دیتا نہیں. آج ہمارے ساتھ بددیانتی کے فراڈ تو فراڈ ہے نا, اس پہ تو ہم اب کیا بات کریں. لیکن چلیں میں اگر اس کو میں تھوڑا سا بات کو سم اپ کرنے کی طرف جاتا ہوں تو ایک اور بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے, اور وہ پہلو ہے گھریلو. اگر ہم بات کرتے ہیں کہ وہ جو امانت ہے جو گھر پہ موجود ہے, چاہے بیوی کے لیے شوہر, شوہر کے لیے بیوی, یا والدین کے لیے بچے اور بچوں کے لیے والدین, تو یہ ایک بڑا لمبا پروسیس ہے مفتی صاحب. اس پہ بھی ڈسکشن بہت ضروری ہے کہ ایک شوہر کے اوپر کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ آتی ہیں, یا ایک بیوی کے اوپر کیا کیا حقوق آتے ہیں, کس طرح سے انہوں نے اس رشتے کو لے کے چلنا ہے کہ اس میں خیانت نہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پر ہم بہت سیر حاصل گفتگو کر چکے ہیں پچھلے کافی سارے پروگرامات میں.
اگر ہم سیرت حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نے تازہ پروگرام سبحان کیا، اللہ، سیرت حضرت فاطمۃ الزہرا پر کیا ہے، اور اسی طرح ہم ابھی حضرت سیرت عائشہ پہ کریں گے، تو یہ ساری چیزیں کھل کر آ جاتی ہیں۔ زوجہ کے متعلق یہ ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی چیز اپنے ماں باپ کے گھر بھی نہیں لے جا سکتی، ٹھیک ہو گیا جی؟ نمبر 1۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک آج جنگ چھڑی ہوئی ہے، وہ جنگ یہ ہے کہ اس نے میرا حق دینا ہے، یعنی ہم سب حقوق مانگنے کے چکر میں ہے، حق دینے والا کوئی نہیں ہے۔ واہ، جس دن یہ امت اور ہر بندہ حق دینے پہ آ جائے گا، اس دن تمام معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، تمام امانتیں ادا ہو جائیں گی، ہر ایک کا حق ادا ہو جائے گا۔ واہ واہ واہ۔ بختیار کاکی صوفی بزرگ گزرے ہیں رحمہ اللہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے نزدیک امانت دار کون ہے؟ تو بڑا خوبصورت جملہ فرمایا جو جلدی امانت قبول نہ کرے وہ امانت دار ہے۔ ہمارے ہاں تو جلدی جلدی امانتیں لی جاتی ہیں۔ ایک ہے یہاں، ایک میں بات کو کھولنا چاہتا ہوں، ایک ہے وہ امانت جو کسی فرد واحد کی ہے۔ میں نے مفتی حنیف قریشی صاحب نے میرے پاس امانت رکھوائی، میں نے انہی کے پیسے دینے ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کا ہی جواب دہ ہوں۔ لیکن کچھ امانتیں ایسی ہوتی ہیں، جس طرح یہ آج تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، یہ آج ویلفیئر بنے ہوئے ہیں، ٹرسٹ بنے ہوئے ہیں، یہ جو مال ادھر ادھر کرتے ہیں اس کا، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اگر انہوں نے 10,000 روپے غائب کیا ہے تو اس میں 1 روپیہ کس کا ہے، دوسرا کس کا ہے، تیسرا کس کا ہے، چوتھا کس کا ہے، پانچواں کس کا ہے، 500 کس کا ہے، 100 کس کا ہے، تو انہوں نے ہزاروں لوگوں کا قیامت کے دن حساب دینا ہوگا۔ اس کے متعلق مجھے ایک حدیث مبارکہ یاد آ رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اجتماعی یعنی بیت المال اجتماعی پیسہ، وہ مسجد کا ہے، وہ ویلفیئر کا ہے، وہ ادارے کا ہے، وہ جامعہ کا ہے، وہ ٹرسٹ کا ہے، وہ کسی کا بھی ہے، اگر اس میں سے کسی بندے نے 1000 روپیہ اٹھایا ہے اور اس 1000 روپے میں اسے کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ 1000 روپیہ جو میں نے استعمال کر لیا ہے، اس میں 500 کس کا ہے، 50 کس کا ہے، 100 کس کا ہے، 200 کس کا ہے، فرمایا ایسے بندے کو اللہ چاہے گا تو بخشا جائے گا، ورنہ اس بندے کی بخشش کی کوئی صورتحال نہیں، کوئی صورت نہیں۔ اور اس کے راوی کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسا بندہ بخشا نہیں جائے گا۔ تو میں ناظرین و سامعین سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، گزارش یہ ہے کہ حق لینے کے بجائے آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اگلے کا حق دینا کیا ہے۔ میاں یہ دیکھیں کہ مجھ پر میری زوجہ کے حقوق کیا ہیں، میں نے کتنے حقوق ادا کیے ہیں۔ آج میں وہی بات ہے جو میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ کہی کہ ہم اپنے حق لینے کے نام پر دوسرے کا گریبان پکڑتے ہیں، کبھی تو ہمارا ہاتھ اپنے گریبان کی طرف جانا چاہیے۔ ہم اپنا گریبان پکڑ کے بھی پوچھیں کہ میں نے کس کا کیا کیا دینا ہے۔ جس دن میں اس نہج پر آ گیا تو میرے خیال میں ہمارا پورا معاشرہ سدھر جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پروفیسر صاحب، ایسا ممکن ہے کہ فار ایگزامپل کوئی کسی سے پیسے ادھار لیتا ہے اور پھر واپس نہیں دیتا تو وہ بھی خیانت کے زمرے میں آ جاتا ہے؟ ادھار لیا اسے واپس کرنا پڑے گا، اور حدیث میں آتا ہے رسول اکرم نے فرمایا کہ شہید کے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے جب اس خون کا پہلا قطرہ گر، الا الدین، قرض معاف نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے جنازے کے لیے تشریف لاتے تو آپ پوچھتے اس پر کوئی قرض ہے؟ تو اگر کہتے جی ہاں قرض ہے تو آپ فرماتے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ جب کوئی ذمہ داری لے لیتا ہے، ایک دفعہ ایک جنازہ آیا تو حضرت قتادہ نے اس کی ذمہ داری لی، یا رسول اللہ میں اس کا ذمہ داری لیتا ہوں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ تو کچھ دنوں بعد حضرت قتادہ سے پوچھا آپ نے، قتادہ وہ قرض جو ذمہ داری آپ نے ادا کر دیا؟ کہہ لے یا رسول اللہ نہیں۔ پھر رسول اللہ خاموش ہو گئے۔ پھر کچھ دن بعد ملاقات ہوئی، قتادہ وہ قرض ادا کر دیا؟ کہ یا رسول ادا کر، قال الآن بارد جلدو، اب اس کی جلد جو ہے چمڑا ٹھنڈا پڑا ہے۔ اسے پوچھا جا رہا تھا۔ تو قرض ایسی چیز ہے جس کی جواب جس کو ادا کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور رسول اکرم نے فرمایا جو شخص قرض لیتا اس کی نیت یہ ہوتی ہے مجھے ادا کرنا ہے، اللہ اس کی مدد فرماتے ہوئے ادا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب ایک اور سوال ذہن میں آیا، اور میرے خیال سے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ فار ایگزامپل ایک شخص دوسرے شخص کے پاس پیسے رکھواتا ہے، اور جس کے پاس وہ پیسے رکھواتا ہے وہ گھر میں کسی کو انفارم نہیں کرتا، اور وہ پیسے کہیں رکھتا ہے یا وہ پیسے گھر میں موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور انفارمیشن کسی کو نہیں ہے، اور کہیں پہ اس شخص کی ہلاکت ہو جاتی ہے یا وہ انتقال کر جاتا ہے اور گھر میں کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اب وہ جو پہلا شخص ہے جس نے پیسے دیے ہیں وہ آ کے کلیم کرتا ہے کہ جی میں نے اس انسان کو اتنے پیسے دیے تھے، اور گھر والے کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو نہیں پتہ۔
تو پھر کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے ہم ان معاملات میں یہ سمجھیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہماری ہر رہنمائی پہلے سے کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید نے ہماری بڑی واضح رہنمائی کی ہے کہ معاملہ چھوٹا ہو یا معاملہ بڑا ہو، فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، تم آپس میں معاہدہ تحریر کرو، اور اگر خود لکھنا پڑھنا نہیں آتا تو جو لکھنے والا کاتب ہے وہ عدل اور انصاف کے ساتھ لکھے۔ واہ، یعنی ہمیں کسی کا 1,00,000 دینا ہے، 50,000 دینا ہے، یہ شرم ہم نہ کریں۔ ہم لوگ شرماتے رہتے ہیں، یار فیصل بھائی یار کیا کہیں گے، یار میں نے ان سے تحریر کروائی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اس کو ہلکا مت سمجھو، اور ہم لوگ قرآن کے خلاف جب جاتے ہیں، ہمیں اعتماد ہے جناب، کیا مسئلہ ہے، کوئی بات نہیں۔ تو بھائی فیصل بھائی پر اعتماد ہے، جیسے آپ نے کہا اگر ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جاتا ہے بعد میں کیا ہوگا، ساری زندگی پھر لڑتے رہتے ہیں۔ اب فیصل بھائی تو چلے گئے، فیصل بھائی یعنی اینی باڈی، کوئی بھی، یعنی وہ تو اگلے جہان کے سفر پہ چلے گئے، جانا تو سب نے بھائی، بالکل۔ تو وہ جہاں اللہ سلامت رکھے، لیکن ہر بندے کے ساتھ معاملہ ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ہم تو چلے گئے اگلے جہان، لیکن اب اولاد پھنس گئی۔ اولاد نہیں پھنس گئی، آپ خود پھنس گئے۔ اولاد تو مزے مارے گی، وہ تو کہے گی ابے نے ویسے پیسے رکھے ہوئے ہیں۔ ہاں، لیکن اس میں یہ ہے کہ ہر بندہ یہ اپنا معمول کر لے۔ جیسے میں اپنا بتا رہا ہوں کہ میری ایک ڈائری ہے لین دین کی، میں نے اس میں ہر چھوٹی بڑی ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، گھر والوں کو بتایا ہے میں نے، جو لینا ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے، جو دینا ہے میں نے وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح آپ اگر کسی کے ساتھ لین دین کرتے ہیں تو آپ تحریر اپنے پاس لکھوائیں، اسٹامپ لکھوائیں، جیسے آج کل کا ہاں، ہے کانٹریکٹ ہوتا ہے، دو صحیح ہے۔ گواہوں کی، یا پھر گواہ بنا لیں کہ یار ان گواہوں کی موجودگی میں میں نے اس کو پیسے دیے۔ اور میں یہاں سننے والوں سے کہوں گا، کئی یہ بڑا آپ نے عام کویسچن کیا ہے، ایسے میرے پاس کئی قسم کے اس طرح کے معاملات آئے ہیں کہ مرنے والا فوت ہو گیا اور اس کے پچھلی جو دینے والے رقم کے معاملات تھے، دینے والوں کے پاس کوئی اسٹامپ وغیرہ یا کوئی ایویڈنس قانونی نہیں تھا، تو آگے سے معلوم ہے ان کے بچوں نے کیا جواب دیا، وہ قبر کے اندر چلے جاؤ، قبر پہ چلے جاؤ، مانگو جا کے اس سے۔ اللہ اکبر! سوچیں ذرا کہ ان کے باپ نے ان کی زندگی کے لیے کیا کیا، ساری زندگی گرمی سردی میں کس طرح سے ان کو پالا، اور اب وہ قبر میں کس قدر اس سے حساب لیا جائے گا، اور تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، تم کہتے ہو جاؤ اسے قبر میں مانگو۔ اگر آپ سے کوئی آ کر کہتا ہے کہ بھائی آپ کے والد نے ہمارا یہ حق دینا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ شریف انسان ہے اور اس کے ساتھ معاملات ہو سکتے ہیں، تو خدا را آپ اس میں یہ دیکھیں کہ آپ کے والد کے اگلے جان کی زندگی آسان ہو جائے۔ اب آپ اس میں اس باس و تمیز میں نہ پڑیں، ٹھیک، اور اگر کوئی دھوکہ کرے گا تو عند اللہ پکڑا جائے گا۔ ٹھیک، صحیح ہے۔ یہ آئی تھنک یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی، اور اس میں میرے خیال سے کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے، کوئی خواہ جھوٹ تو بولتا نہیں۔ اور میں نے اکثر جنازوں پہ یہ دیکھا ہے جی جی جی، کہ لوگ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے پیسے دینے تھے، میں معاف کرتا ہوں۔ اور یہ لوگوں نے ہم نے تو کئی جگہ یہ دیکھا ہے کہ یہ وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میں نے معاف کیا، جو بھی حساب کتاب تھا میرا اس کا وہ ختم ہو گیا۔ تو اگر ایسے کوئی کہتا ہے نوید صاحب تو کلیئر ہو جاتا ہے۔ دیکھیے معاف تو کوئی کر دے تو بہت اچھا ہے، معافی تو کلچر کو عام کرنا چاہیے۔ جی، اس کلچر کو عام کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ یہ انتہائی ضروری ہے۔ آج کے اس نفسا نفسی کے دور میں ہم نے جو کیسز دیکھے ہیں وہ اس کے برعکس ہیں، چونکہ مرحوم مر گیا، جن لوگوں نے اس کے دینے تھے وہ قریب بھی نہیں پھٹکے، اور جن لوگوں نے لینے تھے انہوں نے آ کے گھر میں ڈیرے ڈال دیے۔ اب دونوں طرح کی مثالیں اس معاشرے میں موجود ہیں، تو اس لیے یہ جو اپیل اور ہماری گزارش یہ رہے گی کہ دیکھیے قبر پر کھڑے ہو کے اعلان کرنا یا مسجد میں اعلان کرنا کہ اس نے کسی کا لین دین کرنا ہو تو میں بیٹا ہوں، یا امام صاحب کو کہہ دیا جاتا آپ اعلان کریں، یہ ہمارے معاشرے کا چلن ہے، تو آپ اعلان کر دیں، جو رابطہ کر لے۔ تو بعض صورتیں تو ایسی ہیں، ہم نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، ایک صاحب آئے، انہوں نے ان کی حالت دیکھی کہ یار یہ غریب آدمی ہے، مسکین آدمی ہے، مجھ سے میری فیکٹری میں کام کرتا تھا، مالک نے دیکھا، اس نے کہا میں نے اللہ کے لیے ان کو معاف کر دیا، وہ تو معاف ہو گیا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی امیر کبیر آدمی فوت ہو گیا، اس کا اعلان ہوا، بعد میں ہوتا یہ کیا ہے کہ ہمارے اس سوسائٹی کا انداز یہ بن گیا ہے کہ بعد میں اس کے بچے، جیسے مفتی صاحب نے کہا، وہ اعلان تو مسجد میں کروا دیتے ہیں، کوئی لینے کے لیے جائے اس کے پاس تحریر بھی ہوتی ہے، اس کے پاس اس کا چیک بھی ہوتا ہے کہ دیکھو یہ چیک دیا تھا،
اور اب جو ہے وہ بینک میں پیسے نہیں ہیں یا فلاں تاریخ کا دیا ہوا تھا، تو وہ بچے کہہ دیتے ہیں کہ جناب ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، اس کی قبر سے جا کے بات کرو۔ یہ بہت بڑا مجرمانہ فعل ہے ہماری قوم کا، اور اس باب میں پوچھا جائے گا۔ قرض کی بابت جو بات ہوئی ہے کہ قرض دار اگر قبر میں بھی چلا جائے گا تو وہ کل قیامت کے دن بھی اس کا جواب دہ ہوگا، تو اس لیے اولاد کو وہ پالتا ہے، پال پوس کے بڑا کرتا ہے، تو اس باب میں ضرور توجہ کرنی چاہیے۔ یہ جو صرف اعلان کی حد تک بات نہ ہو، بلکہ 2 قدم آگے بڑھ کے آپ اس پر عمل کریں۔ بالکل۔ اور بڑے اچھی مثالیں بھی فیصل بھائی ہمارے پاس موجود ہیں۔ ایک ہمارا اسی طرح لڑکا، اس کے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس کے کسی نے پیسے دینے تھے، اچھا، اور بڑی پریشانی تھی۔ اچھا، اس نے گھر میں نہیں بتایا تھا کہ میں نے کسی کو قرض دیا ہوئے۔ آپ یقین کریں وہ بچے، اس کے بڑے چھوٹے بچے تھے، تو کوئی 2.5 لاکھ کا ان کا معاملہ تھا، تو اس بندے نے لا کر ان کو دیے کہ بھئی یہ میرا، اس قدر وہ ان کے معاملات آسان ہو گئے۔ غریب لوگوں کے لیے 2.5 لاکھ اچانک آ جائے کہ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ اللہ، تو ایسے لوگ بھی ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ایسے ایماندار لوگ بھی اس معاشرے بالکل میں ہیں، بالکل ہیں۔ اس پر مجھے بھی ایک مثال یاد آئی، جس طرح قریشی صاحب نے فرمایا، وہ ایک بندے نے کسی کے 5 لاکھ روپے دینے تھے، اچھا، تو وہ چلا گیا، اس نے کہا جی وہ رسا کون ہے میت کے؟ تو 4 بیٹے سامنے آ گئے، انہوں نے کہا جی 5 لاکھ روپے آپ کے والد صاحب نے میرے دینے، حالانکہ دینے اس بندے نے دے، 5 لاکھ روپے میرے دینے۔ اچھا، اب وہ ایک بھی بھاگا، دوسرا بھی، تیسرا بھی، چوتھا بھی، 5واں، وہ سارے بھاگ گئے۔ ان کا بھائی وارث کون ہے؟ تو بیٹی کھڑی ہو گئی، بیٹی نے کہا جی میں دوں گی ویسے۔ اس نے جو بھی کیا، زیور بیچا، جس طرح بھی کیا، وہ پیسے دیے۔ اس نے کہا بیٹا بات یہ ہے، پیسے آپ کے والد نے میرے نہیں دینے، میں نے دینے، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وارث کون ہے، واہ 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 واہ، اصل وارث کون ہے؟ اصل وارث یہ بیٹی ہے، تم بیٹے نہیں ہو۔ تو میں ایک لائن کہنا چاہتا ہوں، یہاں مجھے آج کچھ اپنے علماء بزرگ نظر آئے، یاد آ گئے اس عنوان پر۔ ہم جنازوں پہ یہ اعلان تو کرواتے ہیں نا، یہ آخری لائن ہے میری، جنازوں پہ یہ اعلان کرواتے ہیں جی ابا جی نے کسی کا کوئی لین دین ہو تو ہمارے ساتھ کر لے، یہ اعلان آپ بھی سنتے ہیں، سارے حضرات ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں، یہ جو روزانہ جنازے پڑھاتے ہیں سنتے ہیں۔ میں نے کچھ جنازے ایسے بھی دیکھے کہ وہاں اعلان ہوا کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب کی وصیت ہے کہ میں نے کسی کا کوئی قرضہ نہیں دینا، کسی کا کوئی قرضہ نہیں دینا۔ تو اپنا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ آپ زندگی میں یہ کہلوانے کے قابل بنیں کہ ہم نے کسی کا کوئی قرضہ نہیں دینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بڑی بات۔ جی جی شاہ صاحب، یہ امانت جس کے پاس رکھوائی جاتی جی ہے، شاہ اگر اس صاحب، امانت کو وہ استعمال کر رہا ہے اور جب تک یہ امانت اس کو واپس نہیں لوٹا رہا، تاخیر کر رہا ہے، تو یہ وہ گناہ شروع ہو گیا، پھر اس کی امانت سے کاروبار کر رہا ہے۔ اچھا، اس پہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں سب سے آپ سے کہ فار ایگزامپل میرے پاس کوئی پیسے رکھواتا ہے اور وہ ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے، مطلب اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ پیسے آپ کے پاس ہیں، یہ آپ کے پیسے ہیں، میں آپ سے لوں گا 10 سال کے بعد، تو میں اگر اس سے یہ اجازت لے لوں کہ بھائی میں اس سے بزنس کر سکتا ہوں، تو کر سکتا ہوں یا نہیں؟ یہ تو آپ کا ایک قرض ہو گیا نا، یہ صورت اور ہو گئی جب آپ نے کہہ دیا، یا ایک بندہ مجھے لگ رہا ہے نا کہ امانت رکھوا رہا ہے، وہ کہتا ہے بھائی فیصل بھائی یہ میری امانت رکھ لیں، اور میری طرف سے آپ کو کلی اختیار ہے کہ جب آپ کو ضرورت ہو تو استعمال کر لیں، ماشاءاللہ، پھر تو آپ کریں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ امانت رکھنے کا طریقہ بھی یہ ہے، جس طرح قریشی صاحب نے فرمایا نا کہ جب آپ کسی کو امانت دیں تو اس کو مالک بنا دیں، اگر وہ اس میں سے کسی کو چینج بھی دے تو گناہگار نہ ہو۔ شاہ صاحب، اس کی امانت، جی جب بندہ بات کر رہا ہوں نا شاہ صاحب، بیچ میں نہیں بولتے، آپ جب بات کرتے ہیں کوئی اور بولتا ہے؟ کوئی نہیں بولتا نا، آپ نے بات کر رہا ہوں تو آپ نے سوال پہ، اصل میں پورا ٹرپ، میری بات ٹرپ ہو گئی، سوال پہ سوال ہو گیا کہ یہ وہ مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو امانت استعمال کر کے اس کے بعد بددیانتی کے ساتھ اس سے جو آپ کما رہے ہیں، وہ بھی اس کے لیے حرام ہے اولاد کے لیے، کہ امانت کو ایک تو ہڑپ کر جاتے ہیں، یا اس کی امانت دینے کی قدرت رکھتے ہیں، اس کو تاخیر کر رہے ہیں، تو جب تک نہیں لٹا رہے گناہ گار ہوں۔ یہ جو وقت پہ ایک بندہ بات کر رہا ہوتا ہے نا، یہ بھی امانت ہوتی ہے کہ اس میں اس کی بات میں آپ نہ کاٹیں، اگر کاٹنے تو اسے اجازت لے لیں، جی آپ دوسرے کو انٹرپٹ نہ کریں۔ جی جی، آپ کی بات زیادہ اہم ہوگی، دوسرے بندے کی کوئی بات نہیں اہم، نہیں وہ یہ امانت نہیں ہے۔ کیا کریں، میرے ساتھ بھی سب کر رہے ہوتے ہیں یار، ایسا نہیں، سب کر رہے ہوتے ہیں غلط۔ آپ اکثر دیکھیں میں بات کروں، آپ بیچ پہ چھڑ دیتے ہیں کئی لوگ، میں تو نہیں کچھ کہتا۔ آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ایک فیکٹر ہے، اور یہ فیکٹر بھی پروفیسر صاحب، یہ آپ سب صحیح ہے، یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ اگر آپ، یہ صحیح ہے، مطلب مفتی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ میں اگر کوئی پیسے مجھے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یار ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، تو اجازت ہے۔ آپ کی طرف سے بھی ایسا ہی ہے؟
نہیں، جب وہ راضی ہے تو اس کے بعد تو مسئلہ ہی ختم ہے ٹھیک نا. ہے. اصل مسئلہ تو ہے اس اصل مالک کی رضامندی کا. ٹھیک ہے. اگر وہ آپ کے پاس پیسہ رکھواتا ہے اس عنوان سے کہ آپ جیسا چاہیں تصرف کر لیں، ٹھیک ہے. جب میں چاہوں واپس لوں گا، تو جب تک وہ واپس نہیں لیتا آپ کے ہاتھ میں پورا اختیار ہے جیسے آپ چاہیں. فار ایگزامپل، لیکن اب جب وہ مانگ رہا ہے اس وقت آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، ہاں میں اس طرف آ رہا تھا، وہاں پر آپ اس سے بات کریں گے، اس سے رضامندی لیں گے. جب اس نے اتنا صبر کیا ہے تو اب یہ بھی صبر کر لے گا. اگر وہ تب صبر نہ کرتا تو آپ کو اختیار نہ دیتا. ٹھیک ہے. یعنی آپ کا رشتہ ایسا ہے کہ وہ آپ پر اعتماد کر سکتا ہے، آپ اسے اجازت لیں. وہ جو باقی ٹائم ہے اس میں آپ پیسے جمع کریں اور ان کو دیں، لیکن اس کی رضامندی اس سے لیں. لیکن عقل مند انسان کے لیے تو دیکھیں یہی طریقہ ہے کہ اگر اس طرح سے کوئی پیسے دیتا ہے اور آپ کے پاس وہ پیسے رکھواتا ہے اور آپ اس چیز کی اجازت لے لیتے ہیں کہ جناب میں یہ پیسے یوز کر لوں، تو وہ کہتا ہے ہاں کر لیں. تو آپ جو بھی زندگی میں بزنس کرتے ہیں ایک اچھا طریقہ، ایک تو ہمارے یہاں نا تھوڑا سا پرابلم یہ ہے کہ ہم بجلی کا بل آخری تاریخ کو 12 بجے جمع کرواتے ہیں. تو ایک تو یہ عادت اپنے دماغ سے نکالیں. تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ جو بھی بزنس کر رہے ہیں جس سے اس کا پیسہ، جتنا پیسہ آپ نے اس سے لیا ہے وہ نکل آیا، سائڈ پہ لگاتے جائیں، سائڈ پہ لگاتے جائیں، تاکہ اگر وہ کہیں سے بھی اٹھ کے آتا ہے تو آپ کہیں یہ لے بھائی تیرا پیسہ. تو یہ تو ایک آسان طریقہ ہے. کہیں خدا نہ خواستہ اوپر نیچے ہو جاتا ہے زندگی میں، تو اگر وہ ہو گیا تو پھر آپ ٹائم لیں کہ بھائی کو بیچ باچ کے میں کر کے دیتا ہوں تجھے. لیکن میرے ایک گزارش کرنی تھی جی، امانتیں ہیں یہ وہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بعض دفعہ یہاں اسٹیج پہ بھی ہم ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہیں، ہو جاتا ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ ظاہر ہے مختلف مسالک کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایک دوسرے کو تحفے بھی دیتے رہنا چاہیے. تحادو تحاب، جی، یعنی اس میں تو آپ کو کلی اختیار ہے نا، اس میں آپ نے دے دیا وہ استعمال کرے جیسے چاہے. ہو سکتا ہے کل پروفیسر صاحب کوئی تحفہ تحفہ کیش لے کی آئے. صورت میں دینا ہے، کپڑوں کی صورت میں دینا ہے، کھانے کی صورت میں تحفہ دینا تو ہے. تحفہ ہے، دینے والے کی مرضی پر ہے نا. ٹھیک ہے. یہ کہاں سے آئی بات؟ یہ پروفیسر صاحب کی طرف سے کوئی آئی ہے پتہ نہیں. پروفیسر صاحب کچھ تحفہ کل لائیں گے میرے لیے؟ ویسے پچھلے سال پروفیسر صاحب سے وعدہ کیا گیا تھا کیا کہ اس کے بعد پورا سال ان کے گھر KFC کا ڈبہ پہنچے گا. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ. پچھلے سال وعدہ کیا گیا. آپ کو میں نے ابھی اس دفعہ ان سے پوچھا سر وہ ٹیوزڈے کو آ رہے ہیں پورے سال میں کیا ایک دفعہ بھی پہنچا؟ سر ہم سبسکرپشن کروائیں گے اس سال، ہماری پوری کوشش ہے پروفیسر صاحب. ہم یہ آپ کے لیے ہم نے کیس جو ہے نا وہ ڈال دیا تھا اور وہ آ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے بڑی کمپنی ہے تو ان کے لوگ آ رہے ہیں. ہم ان کے آگے میں ایسے کر کے نا میں بیٹھ جاؤں گا، میں کہوں گا مجھے نہیں پتا، ہاں مجھ سے ڈبل پیسے لے لو لیکن ان کا پورا سال فری کر دو. ماشاءاللہ کتنی دعائیں آ رہی ہیں. ہاں دیکھیں ذرا. نہیں اچھی بات ہے یار، اگر پروفیسر صاحب کو اچھا لگتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس طرف جانا چاہیے. لیکن دیکھیں جی ہمارے علماء کرام ہر پہلو سے، اگر ہم زندگی میں اپنے بات کرتے ہیں، ہر پہلو میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ایمانداری ہے جی. اور وہ ایمانداری بہت ضروری ہے کسی بھی کام میں، پیسے میں، رشتے میں، کسی بھی چیز میں آپ جا رہے ہیں، کہیں بھی خیانت کرتے ہیں برکتیں اڑ جاتی ہیں. جاتے جاتے ایک چیز ہم چھوڑ گئے، مشورہ بھی حدیث شریف میں آتا ہے، یہ بھی آپ کے پاس امانت ہے. یعنی آپ سے کوئی مشورہ مانگتا ہے تو آپ اس کو غلط مشورہ دیں گے، یہ خیانت کا آپ کو گناہ ہوگا. اور اچھا مشورہ یہ آپ کے پاس امانت ہے. کیا دو دوست آپ کے اسی جملے میں اضافہ، 2 دوست 3 دوست 4 دوست آپس میں بیٹھ کے خصوصی باتیں کرتے ہیں جی، جن کا تعلق دوسروں سے نہیں ہے، تو یہ مجلس بھی امانت ہے. المجالس اب یہاں کی بات کہیں اور نقل کرنا یہ بھی خیانت ہے. بالکل. اور یہ جو واٹس ایپ گروپس میں سے آڈیو لیکس ہوتی ہیں نا، یہ بھی خیانت ہے، بہت بڑی خیانت ہے جی بہت بڑی خیانت ہے. کسی کی پرائیویسی کو عام کرنا یہ بھی خیانت ہے. بالکل. واہ جی پروفیسر. رسول اکرم سے یہاں تک فرمایا اذا کان احد یتحدث الیکم وینظر ہکذا اللہ یاتی صالح، اگر بات کر رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے کوئی دوسرا آدمی تو یہ بات امانت ہوگی. اس نے کہا نہیں امانت ہے لیکن اس کا دیکھنا بتا رہا ہے امانت. اللہ اللہ، کیا بات ہے. خوبصورت بات، خوبصورت بات. تھوڑا سا خیال کر لیں، پتہ ہے زندگیاں آسان ہو جائیں گی. پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں یار یہ کیوں ہو رہا ہے، پتہ نہیں یار وہ کیوں ہو رہا ہے. تو تھوڑا سوچا کریں اس بارے میں. اور یہ جو گوسپس ہیں ان سے بچیں. تھوڑا سا یہ آڈیو لیک تو ویڈیو لیک تو فلانا لیک، ان سے بھی بچیں. تھوڑا خیال کیا کریں، ایمانداری سے زندگی گزاریں. سیریسلی دیکھیے گا زندگی بہت آسان ہوگی. بیکاز ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے وہ کنویں کے مینڈک بن جاتے ہیں،
وہ ایک بڑی خوبصورت وہ ہے نا کہ ایک میری چاہت ہے ایک تیری چاہت ہے, ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. مجھے پوری مجھے یاد نہیں ہے. فیصل بھائی یہ گفتگو ہو رہی ہے, ایک اہم بات کرنے لگا ہوں. میں فیصل قریشی صاحب کو فون کروں گا, السلام علیکم فیصل صاحب کیسے ہیں, خیریت سے, آپ جواب دیں گے. اب میرے دل میں, آپ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری آپس میں بات ہو رہی ہے, اور میرے دل میں یہ ہے کہ یار میں اس سے کوئی بات لوں. آپ کوئی بات کرتے ہیں اور کرتے کرتے آپ مجھے سمجھانے کے لیے پھر اس کو کاٹ کر میں اپنے مقصد کے لیے ٹیپ کر کے آگے استعمال کروں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے, یہ امانت میں خیانت ہے. آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ نے بغیر اجازت سے ایک تو اس کی گفتگو کو ریکارڈ کیا. اس دن بہت اچھا ہوا آپ نے یہاں پر سیٹ پر جب ہم آپس میں بات کر رہے تھے تو کوئی ساتھی کیمرے سے ویڈیو بنا رہے تھے تو آپ نے ڈانٹ دیا, ظاہر ہے یہ آپ کا حق تھا, اختیار تھا. اچھا کیا کہ وہاں ہم اپنی پرائیویٹ بات کر رہے ہیں. جی بالکل. وقفے میں جو ہم بات کرتے ہیں وہ بات امانت ہے, اس لیے کہ وہ کیمرے میں بھلے ریکارڈ ہو, چینل اس کو آن ایئر نہیں کر سکتا. بعض چینل نے ایسا بھی کیا کہ وقفے کی گفتگو کو آن ایئر کیا, یہ ان کے پاس امانت تھی, امانت میں خیانت کی ہے. تو ٹیلی فونک گفتگو عام طور پر معاشرے میں ہوتی ہے, واٹس ایپ پر ہوتی ہے, اور پھر اس کو اٹھا کے ہم جان بوجھ کے پبلک کرتے ہیں, حالانکہ وہ اس کی ذات کے لیے ہوتی ہے. میں کلیئر کر دوں, کچھ ایسے ٹاپکس ہوتے ہیں جو کبھی کبھی میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوتا ہوں, تو ہمارے جو مفتی صاحبان ہیں میں ان سے اکثر ڈسکس کرتا ہوں کہ کیا ہم یہ کر سکتے ہیں, کیا ہم یوں کر سکتے ہیں, ایسے ہو رہا ہے ایسے ہو رہا ہے. تو کبھی کبھی مشورہ ملتا ہے کہ نہیں اس کو روک دو, خواہ مخواہ انتشار پھیلنے کا خطرہ ہے, خواہ مخواہ کوئی بات آگے نکل جائے گی, اس میں ذرا زیادہ پرابلمز ہو سکتی ہیں, کیونکہ ایز یو نو کہ تمام مسالے یہاں پر ہیں, تو ہم نہیں چاہتے کہ لوگوں کے بیچ میں, تو یہ خود بڑے کیئرفل ہیں سارے اس معاملے میں. تو ہم اس طرح سے, اللہ کا شکر ہے کہ ایک یہ پیار محبت کی جو فضا ہے اس کو قائم کیے ہوئے ہیں, تو یہ خود بھی بڑے محتاط رہتے ہیں کہ نہیں یار کوئی اس طرح کی بات نہ جائے کہ اس سے کوئی نہ کوئی بات جو ہے نا وہ ٹریگر ہو جائے. تو ہم اس طرح کی اکثر گفتگو کرتے ہیں, تو کبھی کوئی کیمرہ لے کے آ جاتا ہے تو میں منع کرتا ہوں کہ بھائی یہ مت کریں, یہ ایک بالکل ایک الگ لیول کی گفتگو چل رہی ہے, ہم کوئی لطیفے نہیں سنا رہا ہوتا ان کو کہ ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, اگر وہ چلا بھی جائے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بٹ تھینک یو, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اذان فجر کا وقت ہے, چل کے اذان فجر سنتے ہیں اور آ کے پھر دعا مانگتے ہیں اپنے پروردگار سے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی حي على الصلاة حي على الفلاح حي على
الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. جی اذان فجر ہو چکی ہے اور اس وقت ہم یہاں اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. چند لمحے آپ کے ساتھ ہم پروردگار کے دربار میں دعا پیش کرنے جا رہے ہیں، اور جب دعا ہوگی دعا آپ ضرور سنیں، دعا کا حصہ بنیں. جتنی دعائیں مانگی جائیں وہ کم ہیں پروردگار سے، اور یہ تو مہینہ ہی اتنا بابرکت ہے کہ جتنی دعائیں مانگیں اللہ پاک بس ہماری دعائیں قبول کرے. اور دعا کے بعد ایک نعت رسول مقبول ہے وہ بھی سنیے گا. ہمیں اجازت دیں، ہم افطار میں آپ سے ملیں گے. میں دعا کے بیچ میں مخل نہیں ہونا چاہتا، تو مفتی ابو محمد صاحب آج دعا کروا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین. اللہم لک الحمد ولک الشکر. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. اللہم انا اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اے رحیم و کریم رب، رمضان المبارک کی اس ٹوٹی پھوٹی مساعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما. اے رحیم و کریم رب، یہ جتنا پینل بیٹھا ہے، جتنا میسج جا رہا ہے، ہم سب کی نجات شفاعت کا ذریعہ بنا. اے رحیم و کریم رب، بالخصوص ہمارے ملک کے معاشی حالات پر اپنا فضل کرم احسان فرما. اے رحیم و کریم رب، جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ مستقلہ شافیہ نافیہ دائمہ نصیب فرما. اے رحیم و کریم رب، پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان تیری مدد کو پکار رہے ہیں، اے رحیم و کریم رب ان کی مدد و نصرت فرما. اے رحیم و کریم رب، ہر ایک کو حج بیت اللہ کی توفیق نصیب فرما، روضہ رسول کی حاضری نصیب فرما. زندگی زیادہ گزر گئی، تھوڑی باقی رہ گئی، معصیت سے نافرمانی سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. بری موت سے، ایکسیڈنٹ کی موت سے، ذلت رسوائی کی موت سے یا اللہ اپنی پناہ نصیب فرما. اے رحیم و کریم رب، جب بھی موت کا وقت آئے موت کو ایسا بنا کر بھیج اسے آنا اچھا لگے، ہمیں تیرے پاس جانا اچھا لگے. صلی اللہ علی النبی الکریم. آمین آمین برحمتک یا. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جگہ تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں
تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا گئے ہوئے دل کو عصر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے گئے ہوئے دل کو عصر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سما کو سمک میں سکا نشان تمہارے لیے سباو چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے سباو چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں 30 دن 6 ٹیمز 12 کنٹیسٹنٹس کیش کا پاؤں اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہے جس نے جو کرنا تھا کر لیا لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ان میں حصہ شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا گیم شو ایسے چلے گا رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں